اکثر اعتماد کا خون کرنے والے نہیں جانتے کہ انہوں نے ہرس کی کتنی گہری دلدل میں قدم رکھا ہے، اس لیے وہ پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھنے کی زحمت کرتے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں کون انہیں کیسے یاد رکھتا ہے۔ اسے بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کی بے باک فطرت نے زندگی کا دائرہ اس پر کس قدر تنگ کر دیا ہے، مگر جب مرزا امجد بیگ میدان میں آئے تو بہت سے چہروں سے نقاب اتر گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ دودھاری تلوار بھی بعض اوقات کس قدر کند ثابت ہوتی ہے۔ کچھ گناہ گار اور کچھ بے گناہوں کا قصہ۔ بیگ صاحب کا مخصوص انداز۔ گھر سے نکلتے وقت میں لال کتاب کو اپنے بریف کیس میں رکھنا بھول گیا تھا۔ عدالت کی پارکنگ میں پہنچ کر یاد آیا تو میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ اب میرے اس سر کی خیر نہیں تھی۔ میں وہ کتاب لینے دوبارہ گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ آج عدالت میں بے پناہ مصروفیت تھی اور اس کتاب کو میرے پاس نہ پا کر علی مراد بہت بگڑ جاتا۔ لال کتاب کا اصل نام تو ہیون سپیک ٹروتھ تھا، لیکن علی مراد اسے لال کتاب کہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ مذکورہ کتاب کی جلد سرخ رنگ کی تھی اور یہ اسٹرولوجی کی کتاب تھی جس میں مون سائنس کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات درج تھی۔ علی مراد ایک ماہر اسٹرولوجسٹ تھا اور مذکورہ کتاب اسی نے مجھے پڑھنے کے لیے دے رکھی تھی۔ علی مراد سے میری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک نجی محفل میں ہوئی تھی جہاں اتفاق سے ہم دونوں ہی مدعو تھے۔ علی مراد بنیادی طور پر گڈ نیچر کا مالک ایک عمدہ انسان تھا، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ مجھے اس علم سے کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن علی مراد اپنی دوستی میں گاہے بگاہے مجھے مختلف کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیا کرتا تھا۔ لال کتاب میرے سپرد کرتے ہوئے اس نے بڑے پراسرار انداز میں کہا تھا، بیگ صاحب اسے کتاب نہ سمجھیے گا۔ پھر میں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد پوچھا، یہ کتاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا کوئی نئی طرز کا ایٹم بم ہے؟ ایٹم بم نہیں بیگ صاحب، وہ پرخیال انداز میں گویا ہوا، یہ ایک مشین ہے۔ مشین؟ میری حیرت دوچند ہو گئی۔ کس قسم کی مشین؟ ہاں مشین، یہ ایکس رے مشین سے کم نہیں، وہ بدستور کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ انسان کے باطن کا ایسا ایکس رے کرتی ہے کہ حیرت اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر تو واقعی یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کا مطالعہ کریں۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یعنی میں بھی اسے ایکس رے کراؤں؟ نہ، وہ جلدی سے اپنے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو آپ کے مون سائن کے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا ہے نا۔ آپ اس کتاب کے اندر صرف اپنا مون سائن پڑھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی کاملیت سے انسان کو اندر سے ٹٹولتی ہے۔ میں نے سید صاحب کے بے حد اصرار پر مذکورہ لال کتاب اپنے پاس رکھ لی تھی۔ علی مراد کا پورا نام سید علی مراد تھا اور لوگ عموماً اسے سید صاحب کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ علی مراد کے کلائنٹس میں بعض بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اسٹرولوجی کے علم کے ماہر تھے۔ جہاں تک میرا اسے واسطہ پڑا تھا، میں نے اس کی اکثر پیشگوئیوں کو درست ہوتے پایا تھا۔ میں مذکورہ لال کتاب کو اپنے گھر لے آیا تھا اور گاہے بگاہے اس کا مطالعہ بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ واقعی ایک سنسنی خیز اور انکشاف انگیز کتاب تھی۔ وہ اپنے ٹائٹل ہیون سپیک ٹروتھ پر پوری اترتی تھی۔ علی مراد سے جب بھی میری ملاقات ہوتی، وہ لال کتاب کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اسے پتا چلا کہ میں نے مذکورہ کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے تو اس نے واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ یہ اسی تقاضے کا نتیجہ تھا کہ آج کے دن میں نے اسے کتاب واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کتاب میں اپنے ساتھ لانا بھول گیا تھا۔ میں دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ علی مراد آج مجھ سے ملاقات کرنے نہ آئے۔ وہ بہت زیادہ بولتا تھا، اتنے سوال کرتا تھا کہ دماغ کی لسی بن کر رہ جاتی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر دعا پوری بھی ہو جائے۔ میں عدالتی بکھیڑوں سے نپٹا کر اپنے دفتر پہنچا تو سید صاحب وزٹر لابی میں موجود تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا ہینڈسم مرد بھی بیٹھا ہوا تھا۔
میں نے اپنی حفاظت کے لیے دل میں ایک ورد کیا اور سید صاحب کو ان کے ساتھی کے ہمراہ اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے خوش اخلاقی سے پوچھا، سید صاحب لنچ وغیرہ کیا ہے آپ نے؟ اس وقت دن کے 3 بجے تھے۔ میں ابھی ایک نزدیکی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر ہی آ رہا تھا۔ سید صاحب نے میرے سوال کے جواب میں کہا، بیگ صاحب کھانا ہم کھا چکے ہیں، لہٰذا کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ٹھنڈا گرم تو چلے گا۔ میں نے علی مراد کے ساتھی کی جانب دیکھا۔ ساتھی کی بجائے علی مراد نے جواب دیا، چائے منگوا لیں بیگ صاحب۔ میں نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو ہدایت کر دی کہ وہ آفس بوائے سے چائے کے لیے کہہ دے۔ پھر میں اپنے سامنے بیٹھے ان دونوں افراد کی طرف متوجہ ہو گیا، جن میں ایک سید صاحب تھے اور دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ سوال میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پلٹ کر کہیں علی مراد مجھ سے لال کتاب کے بارے میں نہ پوچھ لیں۔ بس اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک کتاب کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا، اور شاید یہ میرے ورد کا کمال تھا۔ بیگ صاحب یہ باقر علی ہیں، علی مراد نے اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تعارف کرانے والے انداز میں کہا۔ میں نے ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور باقر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جی باقر صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا نہیں بلکہ بھائی صاحب کا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ بھائی صاحب کون؟ میں نے سوال کیا۔ ٹھہرے میں بتاتا ہوں، علی مراد نے گہری سنجیدگی سے کہا، بلکہ یہ کام مجھے پہلی فرصت میں کرنا چاہیے تھا۔ باقر علی کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی اور وہ قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ باقر کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضاقتہ اور رکھ رکھاؤ سے کوئی کاروباری شخص لگتا تھا، اور یہ تو میں شروع ہی میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ہینڈسم اور اسمارٹ شخص تھا۔ باقر علی اور ان کے بڑے بھائی قادر علی کا ایک مشترکہ کاروبار ہے، علی مراد نے بتانا شروع کیا۔ ان کی رہائش کراچی کے مختلف علاقوں میں ہے۔ باقر علی بفر زون میں رہتے ہیں اور قادر علی PECH سوسائٹی میں۔ خالد بن ولید روڈ پر ان لوگوں کی ٹائروں کی ایک بہت بڑی دکان ہے جو خوب چلتی ہے، لیکن اس وقت باقر علی ایک سنگین اور گمبھیر معاملے میں آپ کی مدد لینے یہاں آئے ہیں۔ علی مراد نے لمحاتی توقف کیا تو میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کاغذ قلم سنبھالنے کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری علی مراد اور باقر علی کو دیکھا، تاہم زبان سے کچھ نہ کہا۔ علی مراد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ سنگین معاملہ باقر کے بڑے بھائی قادر کا ہے۔ پولیس نے قادر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب میں خاموش نہ رہ سکا اور جلدی سے پوچھا، پولیس نے قادر کو کب اور کس چکر میں گرفتار کیا ہے؟ آج 11 مئی ہے نا، علی مراد نے پرخیال انداز میں کہا۔ قادر کی گرفتاری 10 مئی کو عمل میں آئی ہے۔ قادر کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ سابق بیوی کے قتل کا الزام۔ اوہ، میں نے کاغذ پر قلم گھستے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی، پھر خود کلامی کے انداز میں کہا، گرفتاری کل عمل میں آئی؟ اس کا مطلب ہے پولیس نے آج صبح قادر کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے؟ جی ہاں، باقر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی صاحب اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ذرا اپنے بھائی صاحب کی سابق بیوی کے بارے میں بتائیں۔ یہ سوال چونکہ میں نے براہ راست ملزم کے چھوٹے بھائی باقر علی سے کیا تھا، لہذا جواب بھی اسی نے دیا، اور جواب دیتے وقت اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ اس عورت کا نام سلمیٰ ہے، بلکہ تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر تلخی سے بولا، اس عورت نے زندگی میں بھی بھائی صاحب کو بڑے دکھ دیے تھے، اور اپنی موت کے بعد بھی انہیں مصیبت میں گرفتار کر گئی ہے۔ پتہ نہیں اللہ اس قسم کی اذیت رساں عورتوں کا حساب کب کرے گا۔ باقر علی کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی سابق بھابھی سے شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سابق کا لفظ بار بار استعمال ہوا تھا، لہٰذا میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی اور اسی سلسلے میں باقر علی سے پوچھ لیا، باقر صاحب یہ بتائیے گا، سلمیٰ نامی وہ عورت جو کہ اب مقتول کا درجہ حاصل کر چکی ہے، وہ آپ کی سابق بھابھی اور آپ کے بھائی صاحب کی سابق بیوی کیسے بنی تھی؟ کیا آپ کے بھائی صاحب نے اسے طلاق دے دی تھی؟ بھائی صاحب شاید اس عورت کو کبھی طلاق نہ دیتے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن اس چال باز نے ایسا ڈرامہ رچایا تھا کہ بھائی صاحب مجبور ہو گئے۔ سلمیٰ نے یوں سمجھے کہ زبردستی بھائی سے طلاق لی تھی۔ زبردستی مطلب گن پوائنٹ پر؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے پوچھا، عدالت سے خلا کا مطالبہ؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بھائی صاحب نے باقاعدہ نصف درجن افراد کے سامنے اسے طلاق دی تھی، اور بعد میں اس طلاق کی قانونی حیثیت بھی حاصل کر لی گئی تھی، اور یہ سب کچھ ایک سنگین جذباتی ڈرامے کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا۔ کوئی بھی شریف النفس اور غیرت مند آدمی اس موقع پر یہی کرتا جو بھائی صاحب نے کیا تھا۔ یہ طلاق والی بات کتنا عرصہ پہلے کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، طلاق والا واقعہ جنوری میں پیش آیا تھا۔
4-5 ماہ گزر جانے کے بعد اب ایک نئی مصیبت نے سر اٹھایا ہے۔ بھائی صاحب اچھے خاصے عارفہ کے ساتھ رہ رہے تھے کہ یہ افتاد آن پڑی۔ عارفہ کون؟ اس کی بات مکمل ہوئی تو میں نے پوچھ لیا۔ عارفہ بھائی صاحب کی اکلوتی بیٹی اور میری بھتیجی ہے، وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بھائی صاحب اپنی بیٹی ہی کی وجہ سے مجبور تھے اور اپنی بیوی کی ہر آوارگی اور ہر زیادتی کو حالات کا جبر اور مقدر کا زہر سمجھ کر اپنے اندر اتار رہے تھے، لیکن جب سلمہ نے ہر حد کو پھلانگ لیا اور وہ بھی محض بھائی صاحب سے جان چھڑانے کے لیے، تو پھر انہوں نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی اور اس بدبخت عورت کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ آپ نے بتایا ہے کہ عارفہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے ایک ضروری سوال کیا، کیا عارفہ نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا؟ میرا مطلب ہے والدین میں سے کسی ایک کا انتخاب، یعنی قادر علی۔ جی ہاں بالکل، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ عارفہ کی عمر ماشاءاللہ اس وقت 14-15 سال ہے۔ وہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی بڑی بھرپور صلاحیت ہے اس میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، عارفہ اپنی ماں کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ بھائی صاحب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے جناب۔ عموماً دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ اس قسم کے والدین کے نازک معاملات میں بچے ماں کا ساتھ دیتے ہیں، اور باپ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو انہیں ایک ظالم شخص ہی نظر آتا ہے۔ ان کی ساری ہمدردیاں اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بیگ صاحب آپ بالکل وجہ فرماتے ہیں، علی مراد نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیس کئی اعتبار سے بڑا منفرد اور مختلف نوعیت کا ہے۔ میں کئی بار عارفہ بیٹی سے مل چکا ہوں، وہ واقعی بڑی ذہین اور سمجھدار بچی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی والدہ کے حوالے سے زیادہ تر معاملات سے بخوبی آگاہ تھی۔ دوسرے طلاق والی رات مقتول نے گھر میں جس قسم کا ڈرامہ پلے کیا تھا، اس نے بھی عارفہ کے ذہن پر بڑا نیگیٹو اثر ڈالا، اور سب سے اہم ایشو مقتول کی مستقبل قریب کی منصوبہ سازی تھی، جس کے نتائج بہت جلد سامنے آ گئے تھے۔ ان تمام تر عوامل نے مل جل کر عارفہ کا ذہن بدل ڈالا، اور اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں عارفہ نے بڑے صحیح وقت پر بڑا مناسب اور درست فیصلہ کیا۔ میں نے رف پیڈ پر مختلف قسم کے نوٹس لینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے دو اہم معاملات کا خصوصاً ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 طلاق کے حصول کے لیے سلمہ کا ڈرامہ، نمبر 2 طلاق کا مقصد یعنی مستقبل قریب کے حوالے سے منصوبہ سازی۔ مجھے اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ علی مراد نے معنی خیز نظر سے باقر علی کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ تم ہی اپنی زبان سے بیان کرو۔ باقر علی اس کا اشارہ فوراً سے بیشتر سمجھ گیا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب بتاتے ہوئے شرم تو آتی ہے، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے بھائی صاحب کا کیس لڑنا ہے۔ ویسے زیادہ تفصیل سے تو آپ کو بھائی صاحب ہی بتائیں گے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مقتول سلمہ کافی عرصے سے اس کوشش میں تھی کہ بھائی صاحب اسے فارغ کر دیں اور وہ اپنی منمانی کر سکے۔ جب بھائی صاحب نے اس کے ہر حربے کو اپنی ہمت اور برداشت سے ناکامیاب بنا دیا تو پھر وہ باقاعدہ کمینگی پر اتر آئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ گھریلو ملازمہ ریشم کو اس کے بھی علم میں لائے بغیر بڑی ذلالت اور چال بازی سے استعمال کر ڈالا، اور بھائی صاحب اپنی بشری کمزوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ اس موقع پر سلمہ کو جذباتی ہتھیار استعمال کرنے میں بڑی آسانی رہی، اور بھائی صاحب نے بھی روز روز کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے بالآخر اس کا طلاق کا مطالبہ پورا کر دیا۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسا خطرناک ڈرامہ رچاتی ہے تو اس کے پیش نظر ضرور کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی سابقہ بھابھی کیا چاہتی تھی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا، بلکہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس کے سامنے بھی ایک مقصد تھا، شریفانہ زبان میں اسے ذلیل ترین مقصد کہا جا سکتا ہے۔ وہ میرے بھائی کی بیوی تھی، اور ایک نامحرم سے اس نے مراسم بھی پال رکھے تھے۔ اس مردود کا نام تھا جمیل باری۔ سلمہ جمیل باری سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی صاحب کو اگر سلمہ کے عزائم کی خبر ہو جاتی تو شاید وہ اس ٹینشن کو زیادہ لمبا نہ پالتے۔ وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ وہ انہیں تنگ اور زچ کرنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے آزماتی رہتی ہے۔ جب بھائی کو اصل سٹوری کا علم ہوا تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اور اسی اونچے پانی کے اندر رہتے ہوئے بھائی صاحب پر بھی جیسے ضد سی سوار ہو گئی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس عورت کو آزاد نہیں کریں گے۔ لیکن بالآخر انہیں ہار ماننا پڑی، وہ سلمہ کی سنگین چال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس سرد جنگ میں وہ عورت جیت گئی۔ یعنی سلمہ نے آپ کے بھائی صاحب سے طلاق لینے کے لیے جمیل باری سے شادی کر لی تھی؟ میں نے ایک امکانی سوال کیا، کیا اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا؟ نہیں، باقر علی نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، پچھلے دنوں اس کی منگنی کی خبر سننے کو ملی تھی۔
اگر وہ زندہ رہتی تو شاید جمیل باری سے اس کی شادی بھی ہو جاتی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جمیل باری کسی مردہ عورت سے تو شادی کرنے سے رہا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر باقر علی سے مختلف سوال کرتا رہا۔ پھر اپنی تسلی اور اطمینان کے بعد میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فیس کی ادائی اور وصولی کا وقت آیا تو علی مراد نے گہری سنجیدگی سے کہا، بیگ صاحب ذرا ہاتھ ہلکا ہی رکھیے گا، ان لوگوں سے میرے فیملی ٹرم ہے۔ کیا آپ اپنے معاملات میں بھی ان پر ہلکا ہاتھ ہی رکھتے ہیں؟ میں نے مذاق کے رنگ میں پوچھ لیا۔ آخر آپ بھی تو پروفیشنل ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر باقر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، چاہیں تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی باقر نے تائیدی انداز میں کہا، سید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، یہ ہماری فیملی کے برتھ ذائچے آدھی فیس میں بناتے ہیں، لیکن اس تصدیق سے ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی فیس میں کمی کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور پھر بھائی صاحب کی خاطر تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ہو پاگل، علی مراد نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، میں تم لوگوں سے ذائچے کی آدھی فیس اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ تم غریب اور مستحق لوگ ہو۔ میں جانتا ہوں تم دوگنا فیس بھی بآسانی ادا کر سکتے ہو، لیکن مروت اور لحاظ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ پھر ایسے تعلقات کا کیا فائدہ جسے اپنائیت نہ جھلکتی ہو؟ علی مراد کی عمر 60 سے متجاوز تھی، لہٰذا اس کی میٹھی ڈانٹ میں بھی بڑا حسن تھا۔ اس کی بات کے جواب میں باقر علی نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے سید صاحب، جو آپ کا حکم۔ اور جب کبھی بیگ صاحب کو اپنی کار کے ٹائر وغیرہ تبدیل کرنا ہو تو آپ بھی ہر ممکن رعایت کر دینا۔ یاری دوستی اور بھائی بندی میں ایسے ہی چلتا ہے پیارے صاحب۔ سید صاحب، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے میری، باقر علی نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ انشاءاللہ اگر کبھی بیگ صاحب ہمارے شو روم میں تشریف لائے تو میں نے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ویسے ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ علی مراد کے تعلق واسطے والے لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ میں نے باقر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فیس والا معاملہ تو رہا ایک طرف، لیکن باقر صاحب، آپ اپنے بڑے بھائی کے لیے جتنے سچے اور گہرے جذبات رکھتے ہیں، میں ان سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، وہ سادگی سے بولا۔ میں اپنی فیس میں 50% تو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتا، تاہم علی مراد کی بات رکھتے ہوئے ایک مناسب رعایت کے ساتھ فیس وصول کر کے میں نے رسید بنا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے آفس سے رخصت ہو گئے۔ میرے ورد نے بڑا بھرپور کام دکھایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سید صاحب کے ذہن میں لال کتاب کا خیال نہیں آیا تھا، اور یہ ہم سب کے حق میں بہتری ہوا تھا۔ پولیس نے ملزم قادر علی کو عدالت میں پیش کر کے 7 یوم کا ریمانڈ لے لیا تھا، اور اب وہ ان کی کسٹڈی میں تھا۔ عدالت کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ملزم سے ایک بھرپور ملاقات بے حد ضروری تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، اس وقت عموماً اکثر تھانہ انچارج اپنی سیٹ پر موجود نہیں پائے جاتے، لہٰذا ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں پھنسے ہوئے افراد سے ملاقات قدرے آسان ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی بار تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ قادر علی کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یوں محسوس ہوا جیسے میں باقر علی سے دوبارہ مل رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے چہروں میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی، بس 19-20 کا فرق سمجھ لیں۔ باقر کی بنسبت قادر قدر فربا تھا اور عمر میں بھی کچھ زیادہ تھا۔ قادر علی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے اپنا مختصر تعارف کرانے کے بعد کہا، آپ کے چھوٹے بھائی باقر نے مجھے آپ کا وکیل مقرر کیا ہے، میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا۔ میں تو بیٹھے بٹھائے اس وبال میں پھنس گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا آخر میرا قصور کیا ہے۔ وہ دل شکستہ اور افسردہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی دل جوئی ضروری جانی اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، قادر صاحب، آپ کو پورا یقین ہے نا اس معاملے میں آپ سراسر بے قصور ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اس عورت کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس نے اپنی سابق بیوی سلمہ کے لیے اس عورت کے الفاظ استعمال کیے تھے، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ سلمہ کے لیے اس کے دل میں کتنی نفرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زبان سے اس کا نام تک لینے کا روادار نہیں تھا۔ اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں قادر صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو اطمینان رکھیں، آپ سزا کے حقدار بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یہ عدالت بہت جلد آپ کو بڑی عزت سے بری کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کا اعتماد قدرے بحال ہوا۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو میرا یقین بلکہ ایمان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، لیکن اچانک جو افتاد آن پڑی ہے نا، اس نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا ہے۔ قادر صاحب، میں نے اس کے اعتماد کو مزید تندرست و توانا کرنے کی غرض سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قدرت کی طرف سے آزمائش کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار فردن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کسی کو بہت ساری نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ اس میں شکر کا ظرف کتنا ہے۔
کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس میں صبر کا مادہ کتنا ہے، اور کسی کو ہر شے سے نوازنے کے بعد سب کچھ چھین کر چیک کرتا ہے کہ اس میں ہمت و برداشت کس درجے کی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ نے قتل سے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس جرم کا الزام آپ پر آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ کو فکر مند یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ مل کر ان برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، انشاءاللہ۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ، میں نے جواب دیا۔ ایڈوکیٹ؟ اس نے میرے جواب کے آخری حصے کو زیر لب دہرایا، پھر تصدیق طلب انداز میں پوچھا، آپ وکیل ہی ہیں نا؟ ہاں ہاں، میں وکیل ہی ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وکالت میرا پیشہ ہے اور ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے۔ کیا اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی شک ابھر رہا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں نے آج تک کسی وکیل کو اس نوعیت کی تقویت بھری ناصحانہ باتیں کرتے دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ اس کی حیرت اور بے یقینی کا سبب پلک چپکتے میں میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اس کے لیے مزید حیرت کا سامان کرنے کی بجائے گول مول انداز میں صرف اتنا کہا، قادر صاحب، دنیا میں تمام پھل، تمام پھول اور تمام عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی تمام وکیل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، باقر علی نے مجھے اس کیس کے حوالے سے ابتدائی معلومات دی ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ ناکافی ہیں۔ آپ مجھے ان حالات کے بارے میں تفصیلاً بتائیے جن کا شکار ہو کر آپ حوالات میں پہنچے ہیں اور چند روز کے بعد عدالت بھی جانے والے ہیں۔ آئندہ 20 منٹ میں اس نے میرے مختلف سوالات کے جواب میں درجنوں سنسنی خیز انکشافات کیے، جس سے مجھے اس کیس کے حوالے سے اپنے ذہن کو ایک مخصوص راہ پر متعین کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے قادر علی سے وکالت نامے، درخواست ضمانت کے علاوہ مختلف ضروری کاغذات پر دستخط لیے اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، قادر صاحب، آپ اطمینان سے پولیس والوں کی میزبانی کا لطف اٹھائیں، اب ہماری ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ آپ نے میزبانی کا لطف اٹھانے والی بات خوب کی ہے۔ زیر حراست اور مصیبت زدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے ان کی مہمانداری سے بچنے کے لیے تو مال خرچ کر کے ایک محفوظ راہ نکال لی ہے، لیکن یہ لوگ مجھے بڑے سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ مثلاً کس قسم کے باغ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آم کے، سیب کے، انگور کے، آڑو کے۔ آزادی کے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ آزادی کے خواب تو سنا تھا، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ آج آپ نے آزادی کے باغ کو بھی متعارف کرا دیا ہے؟ میں نے نہیں جناب، یہ پولیس والوں کی تازہ ترین پیشکش ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ایک پولیس اہلکار نے پچھلی رات نہایت ہی رزدارانہ انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ میں حوالات کے اندر آزادی اور خود مختاری کے لیے پرچون کا کاروبار کر رہا ہوں۔ اگر میں تھانے سے باہر بھی مکمل آزادی اور خود مختاری چاہتا ہوں تو مجھے پرچون کی دکانداری چھوڑ کر تھوک کے کاروبار کی طرف آنا ہوگا۔ میں فوراً سے بیشتر اس کی رمزیہ بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور پوچھا، وہ لوگ کن بنیادوں پر آپ کی آزادی اور خود مختاری کو مسلم کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو وہ اس کیس کا چالان تیار کرتے وقت اس قسم کی ہلکی دفعات لگائیں گے کہ تھکے سے تھکا وکیل بھی مجھے اس کیس سے ایسے کھینچ لے جائے گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اس مہربانی کے لیے انہوں نے اپنی فیس کیا بتائی ہے؟ مبلغ 5 لاکھ روپیہ، سکہ رائج الوقت۔ قادر علی کے سٹائل اور جواب سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے خود پر طاری افسردگی کو بڑی حد تک اتار پھینکا تھا جب ہی وہ اس شگفتگی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے مختلف باتوں سے اس کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کی جو کوشش کی تھی وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل کے جواب میں نے کہا، 5 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، بہرحال اگر وہ بارگنگ کر کے نیچے آنے کی کوشش بھی کریں تو ان کی کسی چال میں نہیں آنا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طاقتور وکیل پلک چھپکتے میں ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ سے رقم بٹور کر کھا جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان کی چال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان کی مہمان نوازی میں 3 دن گزار لیے، باقی کے 4 دن بھی پرچون فروشی میں جیسے تیسے گزار لیں، پھر میں سنبھال لوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلا آیا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ علی مراد کا فون آ گیا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور اس کے سلام کا جواب دیا ہی تھا کہ وہ کراری آواز میں بولا، یار بیگ صاحب، ایک بات تو میں بھول ہی گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، کون سی بات سید صاحب؟ کل میں باقر علی کے ساتھ آپ کے آفس آیا تھا، اس نے بتایا۔ یہ لوگ اچانک جس قسم کی مصیبت میں پھنس گئے، اس صورتحال نے میری بھی مت مار دی ہے۔ لال کتاب میرے دھیان ہی میں نہیں رہی، حالانکہ میں خصوصاً اسی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔
مگر باتوں کے دوران میں وہ میرے ذہن سے سلپ ہو گئی۔ قبلہ، میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، آپ ایسی چکنی اور چپڑی باتیں کرتے ہی کیوں ہیں جو اہم معاملات ذہن سے سلپ ہو جاتے ہیں؟ مذاق چھوڑیں بیگ صاحب، وہ میرے موڈ کو سمجھتے ہوئے بولا۔ یہ بتائیں ملاقات کب ہو رہی ہے؟ جب آپ کا حکم ہو سید صاحب، میں نے بڑی محبت سے کہا۔ کل آپ کورٹ جائیں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، ایسا کرتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ مجھے بھی کل اسی طرف ایک ضروری کام سے آنا ہے، کیوں نہ کل ہم لنچ ایک ساتھ کریں؟ انتہائی مناسب ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کل لنچ میری طرف سے ہوگا۔ آپ نے وہ ریسٹورنٹ تو دیکھ رکھا ہے نا جہاں بد پرہیزی کے 121 لوازمات بھی موجود ہیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ جی ہاں، بالکل وہی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن سید صاحب، فکر نہ کریں آپ، اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے مینیو کے انتخاب میں دشواری ہو۔ بھئی، آپ کے لیے بہت سی پرہیزی چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں، مثلاً مونگ کی دال، مکس ویجیٹیبل، دال چاول۔ بھائی بہت خوب، وہ ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہوگی بیگ صاحب، میں تو ان پرہیزی ڈشوں پر گزارا کروں اور اسی ٹیبل پر میرے برابر میں بیٹھ کر آپ چکن کڑھائی، گولا کباب اور بریانی وغیرہ اپنے معدے میں بھرتے رہیں تو سید صاحب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی فلسفیانہ گفتگو سے جان چھڑاتے ہوئے میں نے کہا، آپ کی لال کتاب کل کا پورا دن میرے ساتھ رہے گی۔ آپ کا جب موڈ ہو مجھ سے مل کر وہ کتاب حاصل کر لیں۔ ہمارے درمیان اگلے روز لنچ پر ملاقات طے پا گئی۔ آئندہ روز ہم ملے اور اپنی اپنی لمٹ کے مطابق کھانے کا آرڈر دے دیا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری رہی۔ زیادہ تر باتیں قادر علی کے بارے میں ہوئی۔ ایک مرحلے پر علی مراد نے پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے حوالات میں قادر علی سے ایک بھرپور ملاقات کی ہے، اب تک اس کیس کے حوالے سے اہم معلومات آپ حاصل کر چکے ہیں، آپ کا ذہن کیا بن رہا ہے؟ اس کیس کی بھرپور پیروی کا ذہن بن رہا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ قادر علی کے کیس میں اچھی خاصی جان ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ قادر کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کھائی میں تھکا دیا گیا ہے، اس نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کی کوشش ضرور رنگ لائے گی، انشاءاللہ، میں نے صدقے دل سے کہا۔ پھر پوچھا، سید صاحب، آپ کی اسٹرولوجی قادر علی کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آج کل قادر علی کے ستارے کیسے چل رہے ہیں؟ سٹارز کی چال تھوڑی ہلی ہوئی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ شخص ان دنوں حالات کی گردش میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے 12ویں گھر میں زحل اپنی آخری منازل سے گزر رہا ہے۔ جب تک زحل گھر تبدیل نہیں کرے گا، قادر پر سختی طاری رہے گی۔ زحل کے علاوہ مریخ بھی بڑی ناقص حالت میں چل رہا ہے۔ علی مراد نے سٹارز کے حوالے سے متعدد ٹیکنیکل مشگافیاں کی تھیں، جن میں سے زیادہ تر میرے پلے نہیں پڑی تھیں، تاہم میں نے بڑی توجہ سے اس کا بیان سنا اور آخر میں ایک اہم سوال کر ڈالا۔ سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کمبخت زحل کب تک شفٹنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا، جواب دیا، زحل آئندہ سال فروری میں قادر علی کے 12ویں گھر سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ہی حالات میں بہتری آئے گی۔ وہ جھوٹے الزامات اور بہتان وغیرہ سے صاف بچ نکلے گا۔ گویا 8-9 ماہ کا عرصہ باقی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی اور مدبرانہ انداز میں بولا، اسٹرولوجی یہ تو بتاتی ہے کہ قادر علی آئندہ سال فروری مارچ تک خود پر عائد تمام تر الزامات سے بری الزامہ قرار پائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت زدہ قادر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے انسان کو بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سید صاحب، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے موکل قادر علی کی باعزت بریت کے لیے مادی کوششیں میں کروں گا۔ آپ سے پرخلوص دعا کی اپیل ہے، میری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں، وہ تہہ دل سے بولا۔ میں نے علی مراد عرف سید صاحب کا شکریہ ادا کیا، لال کتاب بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کے حوالے کی اور ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکیے، کیا آپ نے صدیق لائبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ تو جلدی سے کر لیجئے۔ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر دلچسپ کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی پیشی پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ جناب علی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز اور شریف النفس شخص ہے۔ یہ ایک باعزت کاروباری آدمی ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ آئینے کے مانند صاف و شفاف ہے، لہٰذا میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔
اس گرفتاری اور اسیری سے میرے موکل کی کاروباری ساکھ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت میں اپنے دلائل کا آغاز کچھ اس طرح کیا: یور آنر، یہ کوئی دنگے فساد اور چوری چکاری کا عام سا کیس نہیں، بلکہ یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور استغاثہ کے پاس بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہیں، چنانچہ ملزم کی ضمانت کو منظور کرنا اس کیس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں نے کہا: جناب عالی، میرا موکل بے گناہ اور بے قصور ہے، قتل کے اس معاملے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ملزم کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ ملزم پر عائد کردہ الزام کو ثابت کرنا استغاثہ کا کام ہے اور یہ کام مناسب وقت آنے پر کیا جائے گا، وکیل استغاثہ نے قدرے جرحانہ انداز میں کہا۔ وکیل صفائی کو بھی ملزم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت پورا موقع دے گی، لہٰذا سر دست ملزم کی ضمانت انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی۔ مثلاً کیا منافی ہوگی؟ میں نے براہ راست وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملزم ایک بااثر اور صاحب اختیار شخص ہے۔ وہ ماندانہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، وہ مختلف ذرائع سے اس کیس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم جواب میں خاموش رہا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کے پاس ٹھوس ثبوت کا ذکر کیا ہے۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ ایسا کون سا ثبوت ہے جس کی بنا پر استغاثہ ملزم کی درخواست ضمانت کی نامنظوری چاہتا ہے؟ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، وقوع کے وقت ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں جاتے اور آتے دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں استغاثہ کو ایک عینی شاہد بھی میسر ہے۔ علاوہ ازیں جائے وقوع پر بھی ملزم کی موجودگی کے آثار پائے گئے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ملزم اور مقتول ہر رشتہ ناتا ختم کر چکے تھے، اور ان حالات میں ملزم کے مقتول کے فلیٹ میں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے ملزم اور مقتول ہر رشتہ ناتا ختم کر چکے تھے، اور ان حالات میں ملزم کے مقتول کے فلیٹ میں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں ان تمام شواہد کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر میرے موکل کو وقوع کے روز جائے واردات پر دیکھا گیا تھا تو اس کا سبب کیا تھا۔ اگر وہ مذکورہ روز مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ تک گیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ان سارے معاملات کا قتل کی واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے موکل کی صفائی پیش کرنے سے کس نے روکا ہے؟ وکیل استغاثہ نے ترکی بد ترکی کہا۔ اس کام کے لیے معزز عدالت آپ کو پورا موقع فراہم کرے گی۔ پھر وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے لیے آئندہ پیشی کی تاریخ دے دی جائے تاکہ یہ کیس جلد از جلد اپنے اختتام کو پہنچے۔ دیٹس آل۔ میں نے درخواست ضمانت کی منظوری کے لیے تھوڑا اور زور مارا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا تھا۔ عدالت نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر ملزم قادر علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس رپورٹ کی روح سے مقتول سلمہ کی موت 9 مئی کی شب 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ بد نصیب سلمہ کو اس کے فلیٹ کے بیڈ روم میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ آلۂ قتل ایک تیز دھار خطرناک خنجر تھا جو دستے تک مقتول کے سینے میں پیوست پایا گیا تھا۔ اس کی موت اسی قاتل خنجر کے طفیل واقع ہوئی تھی جس نے مقتول کے دل کو چیر کر اسے زندگی کے ہر غم سے نجات دلا دی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی موجود تھی اور مذکورہ رپورٹ میں ایک اہم انکشاف کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ جب مقتول کے سینے میں خنجر گھونپا گیا وہ کسی نشہ ور شے کے زیر اثر تھی۔ مقتول کے معدے کے معائنے سے پتہ چلا تھا کہ موت سے قبل اس نے کوئی ایسی شے کھائی تھی جو نیند لانے یا اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہو۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی، لہٰذا مجھے اس کیس کی تیاری کے لیے چاہا سا وقت مل گیا تھا۔ میں نے اپنے موکل سے جو سنسنی خیز معلومات حاصل کی تھیں ان کی روشنی میں بھاگ دوڑ کر کے میں نے بہت ساری مفید اور کارآمد باتیں جمع کر لی تھیں۔ ان تمام انکشاف انگیز نکات کو میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر بڑی خوبصورتی سے استعمال کروں گا، لہٰذا اب اس کا ذکر گول ہی سمجھے۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے ملزم کا جو بیان عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ملزم کے محض ایک انکاری جملے نے اس کی نفی کر دی تھی۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ پولیس کسٹڈی میں حاصل کیے گئے ملزم کے کسی بھی اقبالی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ استغاثہ کی جانب سے
4 یا 5 گواہوں کے ناموں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف ان گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا جو اس کیس میں کسی نہ کسی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا خلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے ملزم سے سوال کرتا رہا، جس سے عدالت کے علم میں یہ لانا مقصود تھا کہ ملزم اپنی سابق بیوی یعنی مقتول سلمیٰ سے شدید ترین نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نفرت کے علمی اظہار کے طور پر موقع ملتے ہی اس نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ میں وکیل استغاثہ کی جرح کے اہم گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول ماضی قریب میں تمہاری بیوی ہوا کرتی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس بھی ہے کہ ایک ایسی عورت میری بیوی تھی جسے میری عزت کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ مقتول تمہارے سلوک کی وجہ سے بے حد دل برداشتہ تھی؟ تمہاری خود غرضی اور بے اتنائی نے اسے دائیں بائیں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر ایک روز اس نے اپنی ناسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا اور تم سے جان چھڑا لی۔ ہاں، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں، ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سراسر دروغ گوئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ حقیقت یہ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانا شروع کیا، میں ایک طویل عرصے سے اس کی جانب سے بے اتنائی اور بے پرواہی کا رویہ برداشت کرتا چلا رہا تھا۔ اسے میرے جذبات، میرے احساسات اور میری فطری ضروریات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظر میں محض کولو کا بیل تھا، نوٹ بنانے کی ایک مشین۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنے فرائض سے کوتاہی برتتی چلی آ رہی تھی۔ ایک بیوی کی حیثیت سے اسے اپنے فرائض اور شوہر کے حقوق سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں گھر میں کوئی فساد، کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک جوان بیٹی کا باپ بھی ہوں، لہذا مقتول کا ہر جور و ستم میں سہتا رہا تاکہ میری بیٹی کے ذہن و نفسیات پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ لیکن جب مقتول نے زیادتی کی ہر حد توڑ دی تو مجھے وہ حتمی فیصلہ کرنا پڑا، جس کے بعد ہماری راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ اور جہاں تک دائیں بائیں جھانکنے کا تعلق ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پر اضافہ کرتے ہوئے بولا، خدا گواہ ہے کہ جب تک وہ میری بیوی رہی میں اس کی زندگی کے اس زاویے سے واقف نہیں تھا۔ میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اس پر اندھا اعتماد کیا اور اس نے میرے اعتماد کی پیٹھ میں جھرا کھونپ دیا۔ یہ بات پچھلے دنوں میرے علم میں آئی تھی کہ وہ جمیل باری سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں جمیل باری کو محض اس کا باس سمجھتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ مقتول نے تم سے نجات حاصل کرنے کے بعد جمیل باری سے شادی کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا، ان کی منگنی ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ اچانک 9 مئی کی رات مقتول اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی۔ تمہیں اس کی موت سے خوشی تو بہت ہوئی ہوگی، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ ملزم نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ مجھے صرف افسوس ہوا تھا کہ اس عورت کی ہٹ دھرمی اور بیجا ضد نے بالآخر اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ کاش اس نے عقل سے کام لیا ہوتا۔ عقل سے کام لیا ہوتا؟ وکیل استغاثہ نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد پوچھا، یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عقل سے کام لیتی تو تمہیں چھوڑ کر کہیں اور جانے کے بارے میں نہ سوچتی؟ ظاہر ہے میرا مطلب بالکل یہی ہے، ملزم نے تائیدی انداز میں کہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر، اپنی اولاد اور اپنے گھر سے مخلص اور وفادار ہوتی ہیں، ان سے سچی محبت کرتی ہیں، تو گھر ان کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور جو عورتیں سلمیٰ کی طرح اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنی اولاد کی قدر نہیں کرتی، یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ پر ان کا انجام ایسا ہی حسرت ناک ہوتا ہے جیسا کہ سلمیٰ کا ہوا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر مقتول تمہارے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی رہتی تو اس کا یہ حشر نہ ہوتا؟ یہ تم نے ایک طرح سے اسے سزا دی ہے، نمونہ عبرت بنایا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سلمیٰ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، ملزم نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ اسے اس کے اعمال و افعال کی سزا ملی ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خود ذمہ دار ہے۔ میں اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ مقتول کی موت میں تمہارا ہاتھ نہیں، تم اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے ہو؟ وکیل استغاثہ نے جرحانہ انداز میں کہا۔ کیا تم معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ علیحدگی کے بعد تمہارا مقتول سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا تھا؟ یہی حقیقت ہے، ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، وکیل استغاثہ نے منہ بگاڑ کر کہا، یہی حقیقت ہے؟ ملزم ٹھہری ہوئی نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ تمہیں 9 مئی کی رات تو اچھی طرح یاد ہوگی،
وکیل ثقافت نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں یاد ہے، ملزم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری معلومات کے مطابق کسی تاریخ کو رات 8 اور 9 بجے کے درمیان مقتول کو قتل کیا گیا تھا۔ بہت خوب، مقتول کی موت کی تاریخ، دن اور وقت کو بھلا تم سے زیادہ کون یاد رکھ سکتا ہے؟ وکیل ثقافت نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، سوری میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ ملزم نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، وکیل صاحب میں کچھ سمجھا نہیں۔ بھائی مجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انسان کو اپنے کارنامے یاد رکھنے کے لیے کوئی اسپیشل کوشش نہیں کرنی پڑتی، اس نوعیت کے کام خود بخود یادداشت میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تم بھی بھلا اپنے اس کارنامے کو کیسے بھول سکتے ہو کہ تمہاری سابق بیوی کب، کہاں اور کتنے بجے قتل ہوئی تھی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ سراسر غلط کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ سلمہ کی موت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو کہ، وکیل استغاثہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کہ تم 9 مئی کی رات مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر گئے تھے؟ رات نہیں، شام، ملزم نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ میں لگ بھگ 7 بجے وہاں گیا تھا، اور وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے۔ جب تم دونوں کے بیچ ہر تعلق اور رشتہ ختم ہو گیا تھا تو پھر تم 4-5 ماہ کے بعد اس کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ لینے نہیں، دینے گیا تھا، ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا دینے گئے تھے؟ وکیل استغاثہ نے جرحانہ انداز میں پوچھا۔ اس کی کوئی امانت لوٹانے گیا تھا۔ کیسی امانت؟ سوری، میں اس امانت کا آپ سے ذکر نہیں کر سکتا، ملزم نے شانے اچکا دیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت تک میاں بیوی نہیں رہے تھے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد بھی انہیں صیغہ راز میں رکھے جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگین آئی ایم ویری سوری، میں اس معاملے کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ وکیل استغاثہ نے ادھر ادھر کے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں ملزم والے کٹہرے کے پاس پہنچا اور اپنی جرح کا آغاز کچھ اس طرح کیا۔ قادر صاحب، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے مقتول سے آپ کی شادی کتنا عرصہ قائم رہی؟ کم و بیش 16 برس، اس نے جواب دیا۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کے آخری دور سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میاں بیوی میں صرف نام کا رشتہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ یہ منفی تبدیلی کب رونما ہوئی تھی؟ میں خاص ترتیب سے سوالات کر رہا تھا تاکہ عدالت ان میاں بیوی کی ازدواجی نفسیات اور مسائل کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو جائے اور اسے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ ملزم نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، شروع میں تو سب ٹھیک ہی چل رہا تھا، مجھے سلمہ سے چھوٹی موٹی شکایات تو رہتی تھی، لیکن کوئی بڑا طوفان نہیں اٹھا تھا، کوئی ایسا طوفان جو بالآخر ہم دونوں کو الگ ہونے پر مجبور کر دے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا۔ یہ لگ بھگ 2 سال پہلے کی بات ہے، ملزم نے کھوئے کھوئے انداز میں بتانا شروع کیا۔ سلمہ میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ سے دور ہونے لگی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگی تھی۔ گھر سے باہر کیا مطلب؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ سلمہ نے میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے ایک آرٹ اکیڈمی جوائن کر لی تھی، اس نے بتایا۔ پرفارمنس نامی یہ آؤٹ اکیڈمی اداکاری، گلوکاری اور ماڈلنگ کے شوقین لڑکے لڑکیوں کی مناسب تربیت اور رہنمائی کرتی تھی۔ انہیں ایک بیوٹیشین کی ضرورت تھی۔ سلمہ نے چونکہ اس فن کو باقاعدہ سیکھ رکھا تھا، لہٰذا اس نے میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے پرفارمنس میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف پر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں سلمہ کی اس جاب کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا۔ کاش میں نے اس وقت سلمہ کی ضد نہ مانی ہوتی، لیکن کیا کہیں، برے وقت کا پہلے سے کوئی اندازہ تھوڑی ہوتا ہے۔ واضح طور پر کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ڈرامائی انداز کو بدستور جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آپ مقتول کی جاب کے خلاف کیوں تھے؟ آپ کو اس کی ضد مان لینے کا پچھتاوا کیوں ہے؟ اس قسم کی آرٹ اکیڈمیوں کے بارے میں نے بہت ساری الٹی سیدھی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ وہ بری سی شکل بناتے ہوئے بولا، آرٹ کی ٹریننگ کے نام پر وہاں بے حیائی کا کون سا کام نہیں ہوتا۔ بہرحال پچھتاوا مجھے اس بات کا ہے کہ اگر اس وقت میں سلمہ کی ضد کے خلاف کھڑا ہو جاتا اور اسے پرفارمنس جوائن نہ کرنے دیتا تو ہماری زندگی کی کہانی میں بدترین موڑ نہ آتا جس نے ہم دونوں کی راہیں جدا کر دی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مقتول پرفارمنس نامی اکیڈمی جوائن نہ کرتی تو آپ لوگ آج بھی ایک چھت کے نیچے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوتے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میرا یہی خیال ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پرفارمنس، میں نے زیر لب بڑبڑانے کی اداکاری کی، یہ نام سنا ہوا سا لگتا ہے، کہیں یہ وہی اکیڈمی تو نہیں جس کا مالک جمیل باری ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
ٹھیک جگہ پر تو میں بہت پہلے ہی پہنچ گیا تھا، لیکن غیر محسوس انداز میں معزز عدالت کو بھی اس مقام پر پہنچانا ضروری تھا، اس لیے میں نے ملزم سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے جرا بھی تھی اور تفتیش بھی تھی، گویا عدالت کو اپڈیٹ کرنے کا ایک منفرد انداز تھا۔ تو اس کا مطلب ہے مقتول نے آپ سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد اکیڈمی کے ہیڈ سے منگنی کر لی تھی، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے وہ دونوں باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرتے مقتول کو اسی کے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، حالات و واقعات یہی کہانی سناتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ قادر صاحب، میں نے بہت سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ اب میں جس نوعیت کے سوالات کرنے جا رہا ہوں ان سے آپ کو کوفت یا اذیت پہنچ سکتی ہے، لیکن اسے میری مجبوری سمجھ لیں۔ دراصل میں نے ذرا رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دراصل عدالت ہر بات ہر معاملے کو صاف و شفاف دیکھنا چاہتی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میرے بعض حساس اور چبھتے ہوئے سوالات آپ کو ناگوار محسوس ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کیس میں میرے وکیل ہیں اور میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں، لہٰذا آپ کا کوئی بھی سوال مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہوں، اس سے زیادہ اذیت ناک اور ناگواریت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے بے دھڑک پوچھیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم تھا کہ مقتول اور جمیل باری کے بیچ کسی قسم کا کوئی چکر چل رہا؟ نہیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ سب کچھ بہت بعد میں کھلا، خاص طور پر مقتول نے مجھ سے طلاق لینے کے لیے جو سنسنی خیز ڈرامہ رچایا تھا وہ اس کے مکروہ منصوبے کی آخری کڑی تھی، ایک سوچے سمجھے بھیانک منصوبے کی آخری کڑی۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری لی۔ میں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ پرفارمنس میں ملازمت کے دوران میں مقتولہ رات کو دیر سے گھر آتی تھی؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا، اور کبھی کبھی یہ دیر آدھی رات تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا تھا۔ آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا تھا؟ صرف عجیب نہیں بلکہ زہر لگتا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ میری نہیں آرٹ اکیڈمی کی بیوی ہے۔ آپ نے مقتول کو اس سلسلے میں سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بہت کوشش کی تھی۔ پھر کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا تھا؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مقتول نے اپنی صفائی میں کچھ تو کہا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ آرٹ اکیڈمی کو نہیں چھوڑ سکتی، قادر علی نے جواب دیا۔ آرٹ اس کی زندگی ہے، کھانا پینا اڑنا بچھونا ہے۔ وہ آدھی رات کو گھر آئی یا رات گھر سے باہر گزار دے، مجھے اس کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ گویا مقتول نے آپ کو اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا یہی مقصد تھا، اور آپ نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں ڈر گیا تھا، وہ کنکھیوں سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈر گئے تھے کس بات سے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میری زیادہ روک ٹوک پر سلمہ نے مجھے خطرناک دھمکی دی تھی۔ کیسی دھمکی؟ اس نے بڑے حتمی انداز میں کہا تھا کہ اگر میں نے اس کے معاملات میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ گھر چھوڑ کر اکیڈمی ہی میں ڈیرہ ڈال دے گی۔ ملزم نے ناگواری سے بتایا، اور وہ اپنے ساتھ عارفہ کو بھی لے جائے گی۔ میں بیوی اور بیٹی سے بیک وقت محروم ہو جاؤں گا۔ لیکن کیا ایسی صورت میں عارفہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، اس وقت حالات ایسے ہی تھے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عارفہ کی حمایت اور ہمدردی ماں کے ساتھ تھی، وہ بھی میری طرح سلمہ کی اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ وہ صورتحال میں مجھے ظالم اور سفاک تو نہیں سمجھتی تھی، تاہم اگر اسے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو اس کا ووٹ سلمہ کی طرف جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین کی اس قسم کی چپکلشوں میں اولاد عموماً ماں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تو آپ اپنی بیوی کی دھمکی سے ڈر گئے تھے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی پسپائی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں سلمہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر مکمل خاموشی اختیار کر لی ہوگی۔ صورتحال کچھ اسی قسم کی تھی، تاہم اسے مکمل خاموشی نہیں کہا جا سکتا، اس نے متعاملانہ انداز میں بتایا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی سامنا تو ہو ہی جاتا ہے، اور جب سامنا ہو تو بات چیت کی بھی راہ نکل آتی ہے۔ میری معلومات اور تحقیق کے مطابق اس بدمزگی کے بعد آپ دونوں کے بیڈ روم بھی الگ ہو گئے تھے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ Am I right? Yes, you are right، وہ جلدی سے بولا۔ جب دلوں میں میل آ جائے اور میاں بیوی کے سونے جاگنے کے اوقات ایک دوسرے کی ضد بن جائیں، ایک کے سونے کا وقت دوسرے کی بیداری کا وقت ہو اور ایک دوسرے سے گفتگو کے لیے کوئی موضوع باقی نہ رہے، تو پھر بیڈ رومز کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہوتا ہے۔ تو گویا آپ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے آپ میں مگن، ایک دوسرے سے کوئی سروکار رکھے بغیر؟ جی ہاں، اس نے متصل سا جواب دیا۔
پھر تو آپ دونوں کے بیچ میاں بیوی والے تعلقات بھی نہیں رہے ہوں گے؟ میاں بیوی والے تعلقات؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے قربت، تنہائی، ازواجیات وغیرہ؟ جی، میرے سوال کا یہی مطلب ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وکیل صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ درست ہے کہ میاں بیوی چاہے ایک دوسرے سے کتنی بھی نفرت کیوں نہ کرتے ہوں، فطری ضرورت انہیں تنہائی میں قریب لے ہی آتی ہے، لیکن اس کے لیے دونوں کی آمادگی بنیادی شرط ہے۔ چاہے یہ آمادگی بخوشی ہو یا بادل نخواستہ، لیکن ہمارے ساتھ تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ آئی ایگریڈ، میں نے پرزور انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے ساتھ معاملہ دوسرا کیوں تھا؟ جب میں نے تھانے میں جا کر پہلی مرتبہ قادر علی سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے اپنی دکھ بھری ناآسودگی کی کہانی سنائی تھی، تو اسی وقت میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں اس کی ازدواجی زندگی کے بعض نازک اور حساس گوشوں کو بھی زیر بحث لاؤں گا۔ اس نے اس سلسلے میں مجھے مکمل اختیار دے دیا تھا، لہٰذا اب میں اپنے کہے پر عمل کر رہا تھا اور یہ تمام تر اسی کی بہتری کے لیے تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، معاملہ دوسرا اس صورت میں تھا کہ سلمہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ میری قربت میں قدم نہیں رکھے گی، مجھ سے کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ اور آپ؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے بھی ویسا ہی کچھ طے کر لیا تھا؟ نہیں، وہ اٹل انداز میں بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کی قربت میں قدم رکھنے کی خواہش کرتے تھے؟ میں نے ٹٹولنے کا عمل جاری رکھا۔ اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے؟ دل میں ایسی خواہش رکھنا عین فطری بات ہے اور اس نوعیت کی کوشش کرنا میرا حق بنتا تھا، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا۔ لیکن انسان کی خودداری اور عزت نفس بھی کوئی شے ہے، اگر یہ مجروح ہونے لگے تو پھر بڑی سے بڑی خواہش کو بھی کچلا جا سکتا ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مقتول نے آپ کی عزت نفس کو کس طرح مجروح کیا تھا؟ اس نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تاکہ میں اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کروں۔ ملزم نے دکھی لہجے میں بتایا، وہ مجھ سے اور میرے وجود سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے میں آپ کی مردانگی کو جوش نہیں آیا؟ آیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جوش میں ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ ذرا وضاحت کریں گے؟ میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں اپنی بیٹی عارفہ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا، سلمہ تو اٹھتے بیٹھتے طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی تھی۔ اگر عارفہ کی محبت کی زنجیر میرے دل سے نہ بندھی ہوتی تو میں اس عورت کو کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ وہ باپ میری تکلیف اور مجبوری کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر بد زبان، بد کلام اور بد کردار بیوی کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے بھی سلمہ کے وجود کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت ڈال لی تھی۔ آپ نے مقتول سے ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کتنا عرصہ گزارا تھا؟ کم از کم 1.5 سال، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بتایا۔ 1.5 سال؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یعنی 18 ماہ، مطلب یہ کہ تقریباً 99 ہفتے۔ او مائی گاڈ، 540 راتیں! اٹ از ٹو مچ بٹ اٹ از فیکٹ، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور اس دوران میں گاہے بگاہے اس کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی سننے میں آ جاتا تھا، اور آپ پر بھی جیسے ضد سی سوار ہو گئی تھی کہ جان دے دیں گے مگر مقتول کو طلاق نہیں دیں گے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہے نا؟ ہاں، مگر میں اپنی ضد میں ہار گیا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری بے خبری میں اس ظالم عورت نے ایسی گہری چال چلی کہ میں منہ کے بل آ گرا، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مجھے اس چالباز عورت کا مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ کاش میں اپنے گھر میں ریشم کی آمد کا اصل مقصد سمجھ جاتا۔ ہاں بھئی، یہ ریشم کتنا فتنہ پرور کردار تھا؟ میں نے گرا لگائی۔ ذرا اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں۔ ریشم کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو اداکارہ بننے کے شوق میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، اس نے گمبھیر انداز میں بتانا شروع کیا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے پرفارمنس اکیڈمی میں سٹار بننے آئی تھی۔ یہ طلاق والے واقعے سے 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ سلمہ نے پتہ نہیں اسے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اکیڈمی چھوڑ کر ہمارے گھر پر آ گئی۔ سلمہ نے عارفہ کو یہی بتایا تھا کہ ریشم کل وقتی گھریلو ملازمہ ہے۔ یہ حقیقت تو بہت بعد میں کھلی تھی کہ وہ سلمہ کی ماں پر ایک خاص مقصد کی خاطر ہمارے ہاں آئی تھی۔ ہم نے گھریلو ملازمہ والی سلمہ کی بات کو سچ مان لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس ہنوار کرنے کو تھما تو میں نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہاں موجود ہر شخص بڑی خاموشی اور دلچسپی سے میری جرح سماعت کر رہا تھا۔ یہ بیان ایسا رنگین اور سنگین تھا کہ اور تو اور وکیل استغاثہ بھی آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگانا بھول گیا تھا۔ البتہ جج تھوڑی دیر کے بعد دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا تھا۔ عدالت کے مقررہ وقت کا مجھے بھی بڑی شدت سے احساس تھا، لیکن میں ملزم پر تفصیل جرح کر کے اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنا رہا تھا جس پر کھڑے ہو کر میں زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کا مقدمہ لڑ سکتا تھا۔ ملزم نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا،
ریشم نے ہمارے گھر میں بمشکل 1.5 ماہ گزارا ہوگا۔ اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ رنگ و روپ اور شکل بھی اس کی اچھی تھی۔ اس کے حال و خط میں ایک خاص قسم کی کشش اور تیکھا پن پایا جاتا تھا جو جنس مخالف کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس پر مستزاد سلمیٰ کی نظر کرم، سلمیٰ یعنی مقتول کی نظر کرم، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ سلمیٰ ایک ایکسپرٹ بیوٹیشین تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ریشم کے بدن کی ویکسنگ کر کے اس کی جلد کو ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم بنا دیا تھا۔ پھر میک اپ کا کمال اس کے علاوہ تھا۔ اس پر ریشم جو لباس پہننے لگی تھی وہ حشر برپا کرنے کے لیے کافی تھا، اور غرض اگر ریشم کو ایک ہی جملے میں بیان کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے سلمیٰ نے اسے چند روز میں چین کی گڑیا بنا دیا تھا، اور چینی کی وہ گڑیا آپ کے حواس پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ایگزیکٹلی، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ریشم سلمیٰ کے رٹائے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی میری جانب۔ تو پھر ایک روز وہ ریشم آپ کے حواس پر بجلیاں گرا کر انہیں معطل کرنے میں آخر کامیاب ہو ہی گئی؟ میں نے چٹکی لینے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ عین فطری تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس روز سلمیٰ نے جان بوجھ کر عارفہ کو اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس رات میں اور ریشم گھر میں اکیلے تھے، ہمارے علاوہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ سلمیٰ حسب معمول اکیڈمی گئی ہوئی تھی، لیکن اس کا دماغ ریشم کے اندر موجود تھا۔ ریشم اسی کی ہدایات کے مطابق ایکٹ کر رہی تھی۔ اس روز تو ریشم نے قیامت خیز تیاری کر رکھی تھی۔ لباس کے نام پر اس نے جو کچھ پہن رکھا تھا اسے شمار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میں بھری عدالت میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلے چند روز میں ریشم نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی، اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی ادائیں اور دیکھنے کا معنی خیز انداز میرے دل کو بھاتا تھا۔ میں اس کی خواہش کرنے لگا تھا۔ خواہش تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے قادر صاحب، میں نے معاملے کو گرم کرتے ہوئے کہا۔ 18 ماہ یعنی 540 راتوں سے بھوکے ایک انسان کے سامنے اچانک بھاپ اڑاتی بریانی کی دیگ کھول دی جائے تو وہ اپنی آسودہ طلب پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ایسے مواقع پر صرف ولی اللہ ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی ولی اللہ نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں کوئی بہت ہی متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اللہ نے اس موقع پر مجھ پر اپنا خصوصی کرم کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میرے اللہ نے مجھے گناہ کی دلدل میں دھنسنے سے بچا لیا تھا، وہ تشکر امیز لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں اس موقع پر میری کون سی نیکی کام آ گئی تھی؟ ذرا وضاحت کریں، میں نے اکسایا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بتانے لگا۔ سلمیٰ نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کا مکمل بندوبست کر لیا تھا۔ وہ ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑا بھی، لیکن ایک حد کے اندر۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ اپنے ساتھ نصف درجن افراد کو لے کر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی؟ مطلب یہ کہ اس نے نصف درجن افراد کو موقع پر جمع کر لیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ چپکے سے آئی تو اکیلی ہی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا جب وہ ہمارے سر پر پہنچ گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بوکھلا گئے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ریشم کی بوکھلاہٹ بھی اداکاری کا حصہ تھی۔ وہ اچھل کر فوراً سلمیٰ کے کیمپ میں پہنچ گئی تھی اور رو رو کر اسے بتانے لگی تھی کہ صاحب جی یعنی میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ سلمیٰ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ادھر ادھر فون کھڑکانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں نصف درجن افراد ہمارے گھر میں جمع ہو گئے، جن میں سلمیٰ کی بہنیں، عارفہ، اکیڈمی میں کام کرنے والا نوید نامی ایک شخص اور ریشم کا بوڑھا شرابی باپ شامل تھا۔ سلمیٰ نے چیخ چیخ کر ان لوگوں کے سامنے مطالبہ کیا کہ وہ مجھ جیسے بد کردار آدمی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، اسے طلاق چاہیے، فوراً ہی طلاق۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں سلمیٰ کے گیم کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا اس موقع پر میں نے اس کا مطالبہ پورا کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ عارفہ بھی ماں کے کردار اور مقاصد کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ ہے وہ افسوسناک کہانی جس نے آپ کی زندگی میں زہر بھر دیا تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ سلمیٰ کو آپ نے فارغ کر دیا، عارفہ آپ کے ساتھ رہنے لگی، اور ریشم کا کیا ہوا؟ اسے تو میں نے کھڑے کھڑے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ ایسی مکار فتنہ پرور سلمیٰ کی اہلکار کو اپنے نزدیک کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا کر کسی نہ کسی گھر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ آپ نے جنوری میں مقتول کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ مئی میں اس کا قتل ہو جاتا ہے، اس سے 1-1.5 ماہ پہلے وہ اکیڈمی کے آنر مسٹر جمیل باری سے منگنی کرتی ہے۔ کیا ان واقعات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا
کہ مقتول نے محض جمیل باری کی بیوی بننے کی خاطر آپ سے طلاق لے لی تھی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ بعد میں سارے معاملات مجھ پر کھل گئے تھے۔ ریشم والا شرمناک ڈرامہ جمیل باری اور سلمہ کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا، جس کا سکرین پلے جمیل باری کا تحریر کردہ تھا اور ڈائریکشن سلمہ نے دی تھی۔ اس ایکٹ میں ریشم نے بڑی بے حیائی سے رنگ بھرا تھا۔ قادر صاحب، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقتول نے اکیڈمی کے مالک سے شادی کرنے کے لیے یہ رنگین اور سنگین ڈرامہ رچایا تھا، لیکن ان کی منگنی کے فوراً بعد مقتول کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس سے ایک سنسنی خیز سٹوری جنم نہیں لیتی؟ کیسی سٹوری؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، یہی کہ کوئی شخص ان کی شادی سے خوش نہیں تھا۔ بالکل یہی تاثر ابھرتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور استغاثہ کا یہ خیال ہے کہ وہ ناخوش شخص میں ہوں۔ استغاثہ کی سوچ پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، لیکن میں اپنے انداز میں سوچ رہا ہوں، مقتول سلمہ کی بھیانک موت کا ذمہ دار کوئی ایسا مرد ہو سکتا ہے جو اس سے شادی کا خواہاں ہو، یا مقتول نے جس سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہو۔ دوسری جانب یہ ذمہ داری کسی ایسی عورت پر بھی عائد کی جا سکتی ہے جو جمیل باری سے شادی کی خواہش رکھتی ہو، یا جمیل باری نے اس عورت سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہو۔ قاتل کوئی ایسا مرد یا عورت ہی ہے جو جمیل باری اور سلمہ کی شادی کے خلاف تھا یا تھی۔ جی بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، وہ سادگی سے بولا، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا جناب۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب جو بھی کرنا ہے معزز عدالت ہی کو کرنا ہے، ہمارا کام صرف حقائق کو عدالت کے علم میں لانے تک محدود ہے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ جج کی نگاہ ایک مرتبہ پھر دیوار گر کلاک کی جانب اٹھ گئی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جرا میں تیزی لاتے ہوئے ملزم سے سوال کیا، قادر صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز آپ شام 7 بجے مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے، ملزم نے جواب دیا۔ آپ سے الگ ہونے کے بعد مقتول نے اس فلیٹ میں اکیلے رہنا شروع کر دیا تھا؟ میں نے کہا، کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی؟ پہلے تو معلوم نہیں تھی، اس نے بتایا، لیکن اس کی منگنی کے فوراً بعد مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ پچھلے 3-4 ماہ سے کہاں رہ رہی ہے۔ ویسے شروع میں میرا اندازہ یہی تھا کہ اس نے مستقلاً اکیڈمی ہی میں ڈیرا ڈال دیا ہوگا۔ فلیٹ والی کہانی بعد میں کھلی تھی، لیکن فلیٹ ہو یا اکیڈمی، بات تو ایک ہی تھی۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد بدمزہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میری ٹھوس معلومات کے مطابق مقتول ان دنوں تارک روڈ والے جس فلیٹ میں رہ رہی تھی وہ جمیل باری ہی کی ملکیت ہے، اور پچھلے اس تمام عرصے میں جمیل باری باقاعدہ مذکورہ فلیٹ پر مقتول سے ملنے آتا رہا تھا، یعنی عدت کی مدت کے دوران میں بھی ان کی میل ملاقات جاری تھی۔ وکیل صاحب، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، وہ گہرا طنز کرتے ہوئے بولا۔ سلمہ اور جمیل باری جیسے لوگوں کا مذہب سے، اس کے قواعد و ضوابط سے بس اتنا سا تعلق ہی ہوتا ہے جتنا انسان کا کسی بھی فیشن سے۔ یہ لوگ اپنی مرضی اور ضرورت کے تحت مذہب کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ورنہ چھوڑے میرا منہ نہ کھلوائیں۔ چھوڑ دیا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز آپ کسی خاص مقصد کے تحت مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر گئے تھے۔ غالباً آپ اسے کچھ دینے گئے تھے، اس کی کوئی امانت لوٹانے گئے تھے، مگر اس امانت کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ میرا خیال ہے اب مجھے یہ بات کھول ہی دینا چاہیے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کے سوال کا مقصد بھی یہی ہے نا؟ آپ میرے مقصد تک پہنچ گئے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بولا، وقوعہ سے چند روز پہلے میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو میز کی ایک دراز میں سے مجھے ایک براؤن لفافہ ملا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ ایسے کاغذات برآمد ہوئے جو مقتول کی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کاغذات میری میز کی دراز میں کیسے آ گئے تھے۔ سلمہ کے جانے کے بعد دونوں بیڈ رومز کا بہت سا سامان ادھر ادھر ہو گیا تھا، اسی الٹ پلٹ میں شاید وہ براؤن لفافہ میری دراز میں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال اگر معاملہ ان کاغذات تک ہی محدود ہوتا تو شاید میں نے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتا، لیکن انہی کے ساتھ مجھے 20,000 مالیت کا ایک کراس چیک رکھا بھی دکھائی دیا تھا، تو میں چونک اٹھا۔ یہ چیک میں نے ہی اس کی ضرورت کے تحت طلاق والے واقعے سے چند روز پہلے اسے دیا تھا۔ میں نے عارفہ سے مذکورہ براؤن لفافے اور کراس چیک کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی مشورہ بھی مانگا۔ عارفہ نے کہا کہ مجھے وہ براؤن لفافہ چیک سمیت مقتول تک پہنچا دینا چاہیے، اخلاقیات اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا، چنانچہ میں 9 مئی کی شام عارفہ اس کی ایک کلاس فیلو دوست کے ہمراہ مذکورہ لفافہ لے کر مقتول کے فلیٹ پر گیا اور لفافہ اسے دیکھ کر فوراً واپس آ گیا تھا۔ اس کارروائی میں بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا عارفہ اور اس کی دوست بھی مقتول کے فلیٹ تک آپ کے ساتھ گئی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، مقتول کی رہائش 3rd فلور پر تھی، لہٰذا میں نے عارفہ اور اس کی دوست ماریہ کو 3rd فلور تک زینے چڑھنے کی زحمت نہیں دی، انہیں
نیچے گاڑی میں چھوڑ کر خود ہی اوپر چلا گیا تھا۔ مجھے بس جانا آنا ہی تو کرنا تھا، اور بتاؤں میں نے ایسا 2 اہم وجوہات کی بنا پر بھی کیا تھا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں بیٹی کا سامنا ہو، ان میں کوئی جذباتی سچویشن نمودار ہو سکتی تھی۔ میں عارفہ کو سلمیٰ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا۔ پھر عارفہ کی دوست ماریا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت ہم کس کے پاس آئے ہیں۔ یہ بات صرف میرے اور عارفہ کے بیچ تھی۔ ایگزیبیشن کی طرف جاتے ہوئے ہم براؤن لفافہ مقتول کے حوالے کر دیں گے۔ اور ایگزیبیشن؟ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، وہ بڑی رسان سے بولا۔ دراصل اس روز مقامی ہوٹل میں فائن آرٹس کی ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی، جس کی ٹائمنگ 7 سے 10 بجے تک تھی، اور مجھے عارفہ اور ماریا کو اس نمائش میں لے کر جانا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں پہلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب ہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے مقتول کے فلیٹ پر بمشکل 5 منٹ صرف کیے ہوں گے۔ میں اوپر گیا، براؤن لفافہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور تیزی سے زینے اتر کر نیچے آ گیا۔ پھر میں انن فنن عارفہ اور ماریا کے ساتھ مذکورہ مقامی ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایگزیبیشن کا ٹائم 7 بجے سے رات 10 بجے تک تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہی بتایا نا آپ نے؟ جی ہاں، بالکل یہی بتایا ہے، اور پورے تیکن سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا اس روز آپ اپنی بیٹی اور اس کی دوست کو مقامی ہوٹل میں پہنچا کر واپس آ گئے تھے؟ واپسی کا کیا سوال جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں انہی کی ضد پر تو ساتھ گیا تھا۔ ہم نے تمام وقت ایگزیبیشن دیکھی، اور پھر پہلے ہم نے ماریا کو اس کے گھر ڈراپ کیا، اس کے بعد میں اور عارفہ اپنے گھر آ گئے۔ آپ مذکورہ مقامی ہوٹل کتنے بجے پہنچے تھے؟ یہی کوئی 7:15 بجے یا زیادہ 7:20، یعنی وقوعہ کے روز آپ شام 7:30 بجے سے رات 10 بجے تک مذکورہ مقامی ہوٹل میں تصویری نمائش دیکھنے میں مصروف رہے تھے۔ جی یہی حقیقت ہے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ قادر صاحب، اس تصویری نمائش کو دیکھنے کے دوران میں آپ کی کسی ایسے شخص سے بھی ملاقات ہوئی جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ 7:30 اور 10 بجے کے درمیان آپ ہوٹل میں موجود رہے تھے؟ ملاقات تو 3-4 جاننے والوں سے ہوئی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میں نے زیادہ تر وقت شاہد حسین کے ساتھ گزارا تھا۔ شاہد ایک نوجوان ابھرتا ہوا آرٹسٹ ہے، وہ اس عمر کی گواہی دے سکتا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جرا ختم کر دی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول سلمیٰ کی موت 9 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ ایک طرح سے میرے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرتی تھی، کیونکہ پچھلی پیشی پر حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ ملزم قادر علی وقوعہ کی رات 7:30 بجے سے 10 بجے تک ایک مقامی ہوٹل میں تصویری نمائش دیکھنے میں مصروف رہا تھا، یعنی مقتول کی موت کے وقت وہ جائے وقوعہ سے کافی فاصلے پر تھا، لہٰذا قتل کی اس واردات میں وہ کسی طور بھی ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ آرٹسٹ شاہد حسین کی گواہی اس کی بریت میں کلیدی کردار ادا کرنے والی تھی۔ ایک زاویے سے دیکھا جاتا تو یہ کیس یہیں پر ختم ہوتا نظر آتا تھا، لیکن میرے نزدیک اس میں بہت سارے تکنیکی دروازے اور کھڑکیاں اب بھی کھلی ہوئی تھیں۔ ان کو بند کر کے عدالت کے کمرے سے نکلنا ضروری تھا، لہٰذا آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ استغاثہ کی جانب سے پہلا گواہ امجد نامی ایک شخص پیش ہوا۔ امجد کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی، رنگت گندمی، جسم مائل با فربہی اور قد درمیانہ۔ اس نے فلمی ہیروز جیسے سٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ وہ ایک مضبوط کاٹھی کا شخص تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک درزی تھا۔ وکیل استغاثہ نے جب گواہ پر واجبی سی جرح کا آغاز کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ امجد ہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں استغاثہ کا دعویٰ تھا کہ وقوعہ کے روز اس نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں آتے اور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں وکیل مخالف کی جرح کے دوران میں بغور گواہ کی حرکات و سکنات اور سٹائل کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وکیل استغاثہ نے گواہ کو فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ اس انداز میں اپنی جرح شروع کی، امجد صاحب، کیا میں آپ کو ٹیلر ماسٹر کہہ سکتا ہوں؟ شاید وہ مجھ سے بڑی سخت نوعیت کی جرح کی توقع کر رہا تھا۔ میرے دوستانہ انداز نے اسے گڑبڑا دیا، تاہم اس نے ذرا سنبھل کر جواب دیا، سب لوگ مجھے ٹیلر ماسٹر ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ ماسٹر صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کس قسم کے ٹیلر ماسٹر ہیں؟ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، میرا مطلب ہے لیڈیز ٹیلر یا جینٹس ٹیلر؟ لیڈیز ٹیلر، اس نے بتایا۔ آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی ٹیلرنگ شاپ مقتول کے گھر کے بہت قریب واقع ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، سمجھے آمنے سامنے۔ میری شاپ کے سامنے سے اس بلڈنگ کا زینہ شروع ہوتا ہے جس کے 3rd فلور پر مقتول کا فلیٹ تھا۔ وہ بلڈنگ اور آپ کی شاپ تارک روڈ کے کس حصے میں واقع ہے؟ کمرشل ایریا میں، اس نے جواب دیا۔ آپ نے وہ دوپٹہ گلی کا نام سنا ہے نا؟
میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نہ صرف نام سنا ہے بلکہ میں نے وہ دوپٹہ گلی نامی اسٹریٹ دیکھ بھی رکھی ہے۔ پھر تو آپ نے میری شاپ بھی دیکھی ہوگی، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ فائن ٹیلرز۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ہاں یہ نام نظر سے تو گزرا ہے۔ وہ واقعتاً خوش ہو گیا۔ میں نے جرا کو اپنا پسندیدہ موڑ دیتے ہوئے اگلا سوال کیا، جیسا کہ آپ کے بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی شاپ میں بیٹھے بیٹھے مقتول والی بلڈنگ میں آنے جانے والوں کو بآسانی واچ کر سکتے تھے، کیا آپ مقتول اور اس کے ملاقاتیوں پر بھی خاص نظر رکھتے تھے؟ خاص طور پر نہیں، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ عمل غیر ارادی اور آٹومیٹک ہوتا ہے۔ کام کے دوران میں بے ساختہ نگاہ اٹھی اور کوئی بھی دکھائی دے گا۔ کیا آپ مقتول کو شکل و صورت سے اچھی طرح پہچانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اگرچہ اس کو سامنے والی بلڈنگ میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس دوران میں ہماری 3-4 مرتبہ خاصی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ میری شاپ میں بھی آئی تھی۔ اس نے مجھ سے چند ڈریس سلوائے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ مقتول کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ اس کے ملاقاتیوں سے بھی واقف ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بتایا۔ مقتول کے ملاقاتیوں میں صرف ایک شخص شامل تھا، جمیل باری صاحب۔ کیا آپ جمیل باری کو بھی جانتے ہیں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ جمیل باری صاحب سے جان پہچان کا سبب یہ ہے کہ مذکورہ فلیٹ کے مالک وہی ہیں۔ انہوں نے مقتول کو وہ فلیٹ عارضی طور پر رہنے کے لیے دیا تھا اور یہی بتایا تھا کہ وہ ان کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ مقتول کے اور بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں موجود تھے؟ میں نے کہا۔ کیا جمیل باری کے علاوہ کوئی اور بھی اس سے ملنے آتا تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اگر وہ کسی سے ملنے جاتی تھی تو مجھے علم نہیں، البتہ اس فلیٹ میں تو جمیل باری ہی اسے ملنے جاتے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بلڈنگ سے نکلتے بھی تھے اور ساتھ ہی واپس بھی آتے دیکھے گئے تھے۔ اب ہم وقوعہ کے روز کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا۔ اس دن آپ اپنی شاپ میں موجود تھے جب آپ نے ملزم کو اس بلڈنگ میں جاتے دیکھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ میری معلومات کے مطابق وقوعہ کے روز یعنی 9 مئی کو عام تعطیل تھی۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن تارک روڈ کی پوری مارکیٹ بند تھی، پھر آپ کس خوشی میں اپنی شاپ کھولے بیٹھے تھے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بات خوشی ہی کی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دراصل ایک روز پہلے میرے پاس ایمرجنسی کا خاصا کام آ گیا تھا۔ کیا آپ جمیل باری کو بھی جانتے ہیں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ جمیل باری صاحب سے جان پہچان کا سبب یہ ہے کہ مذکورہ فلیٹ کے مالک وہی ہیں۔ انہوں نے مقتول کو وہ فلیٹ عارضی طور پر رہنے کے لیے دیا تھا اور یہی بتایا تھا کہ وہ ان کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ مقتول کے اور بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں موجود تھے؟ میں نے کہا۔ کیا جمیل باری کے علاوہ کوئی اور بھی اسے ملنے آتا تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اگر وہ کسی سے ملنے جاتی تھی تو مجھے علم نہیں، البتہ اس فلیٹ میں تو جمیل باری ہی اس سے ملنے جاتے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بلڈنگ سے نکلتے بھی تھے اور ساتھ ہی واپس بھی آتے دیکھے گئے تھے۔ اب ہم وقوعہ کے روز کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا۔ اس دن آپ اپنی شاپ پر موجود تھے جب آپ نے ملزم کو اس بلڈنگ میں جاتے دیکھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ میری معلومات کے مطابق وقوعہ کے روز یعنی 9 مئی کو عام تعطیل تھی۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن تارک روڈ کی پوری مارکیٹ بند تھی، پھر آپ کس خوشی میں اپنی شاپ کھولے بیٹھے تھے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بات خوشی ہی کی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دراصل ایک روز پہلے میرے پاس ایمرجنسی کا اچھا خاصا کام آ گیا تھا۔ اچانک 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ طے ہو گئی تھی اور سلائی کا سارا کام 2-3 دن میں مکمل کر کے دینا تھا، لہذا چھٹی کا دن لگائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دونوں کاریگروں کو بھی بلا لیا تھا۔ ہم نے اس دن لگ بھگ دوپہر 11 بجے شاپ کھول کر کام شروع کر دیا تھا اور یہ کام اس وقت تک جاری رہا جب تک مقتول کے قتل کا انکشاف نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کیا آپ نے ملزم کو پہلے بھی کبھی اس بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، یا اگر پہلے کبھی آیا تھا تو میں نے دیکھا نہیں۔ وہ کتنے بجے اس بلڈنگ کے اندر گیا تھا؟ میں نے گھڑی میں وقت تو نہیں دیکھا تھا جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، لیکن یہ یاد ہے کہ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میرے موکل کا دعویٰ ہے اور وہ اپنے اس دعوے کو ثابت بھی کر سکتا ہے کہ وقوعہ کے روز وہ شام 7 بجے مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا۔ میں نے کہا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے بتایا نا کہ ملزم کی آمد اور جامد پر میں نے باقاعدہ ٹائم نوٹ نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت شام کے 7 ہی بجے ہوں یا 8 اور 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دوپٹہ گلی تو دیکھی ہوئی ہے، شام سے پہلے ہی وہاں شام اور رات سے پہلے ہی وہاں رات ہو جاتی ہے۔ پھر ٹیلرنگ کا تو کام ہی ایسا ہے کہ ہم دن کے وقت بھی شاپ کی تمام ٹیوب لائٹس جلا کر ہی رکھتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر پوچھا۔ امجد صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا کہ وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں جاتے اور وہاں سے آتے دیکھا تھا۔
میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تسلیم کیا۔ بے شک میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی ملزم کو اس بلڈنگ میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا؟ میں نے بڑے مربوط انداز میں جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ اس کو کسی بھی حوالے سے نہیں جانتے تھے، پھر آپ نے کیوں کر یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ مقتول ہی سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا؟ یہ بات تو ملزم نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ وقوع کے روز مقتول سے ملنے گیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے خود ہی مجھے اس بارے میں بتایا جناب۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے اور ملزم نے کیا بیان دیا ہے، یہ فی الحال آپ کا مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنے بیان تک محدود رہیں اور مجھے بتائیں، آپ وقوع کے روز ملزم کا تعاقب کرتے ہوئے مقتول کے فلیٹ تک پہنچے تھے جو اتنے وثوق سے بتا رہے ہیں کہ وہ اس روز وہاں مقتول سے ملنے گیا تھا؟ جناب میں تو اپنی شاپ میں کام میں مصروف تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ملزم کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے نہیں دیکھا، پھر اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقتول سے ملنے گیا تھا؟ میں نے قدرے جرحانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کا ذریعہ معلومات کیا ہے؟ یہ بات مجھے جمیل باری صاحب نے بتائی تھی کہ ملزم کا نام قادر علی ہے اور وہ مقتول سے ملنے آیا تھا۔ گواہ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ جمیل باری نے آپ کو یہ بات کب اور کتنے بجے بتائی تھی؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ میں نے باری صاحب کی گاڑی کو بلڈنگ کے نیچے رکتے دیکھا۔ وہ گاڑی میں سے نکلے اور بلڈنگ کے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بکھلائے ہوئے واپس آئے اور مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ باری صاحب ہی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ مقتول کو کسی نے سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انہوں نے مجھے ملزم کا حلیہ اور اس کی گاڑی کا نمبر بتا کر تصدیق چاہی کہ کیا اس قسم کا کوئی شخص بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ میں نے فوراً تصدیق کر دی۔ اس پر باری صاحب نے بتایا کہ اس شخص یعنی ملزم کا نام قادر علی ہے اور اس نے سلمہ کو قتل کر دیا ہے۔ پھر وہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینے دوبارہ بلڈنگ میں داخل ہو گئے تھے۔ بس یہ ہے کل کہانی۔ جمیل باری نے جو کہا اور جو کیا، اس کا حساب تو انہی سے کیا جائے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے درشت لہجے میں کہا۔ امجد صاحب، آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ آپ نے ایک نظر ملزم کو دیکھا اور اس کے بارے میں پوری تفصیل سے جمیل باری کو بتا دیا۔ مثلاً وہ کون سی گاڑی میں وہاں آیا تھا، گاڑی کا نمبر کیا تھا، ملزم کا حلیہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کا حافظہ اتنا ہی مضبوط ہے؟ کیا مضبوط ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ حافظہ، میں نے پورے تلفظ سے ادا کیا۔ او، یہ حافظ جی کی مونس نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی آسانی کے لیے یادداشت سمجھ لیں۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا۔ کیا آپ کی یادداشت اتنی ہی مضبوط ہے کہ ملزم کو ایک نظر دیکھ کر آپ کو وہ سب کچھ یاد رہا؟ دیکھیں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے بتایا ہے کہ میں نے دراصل جمیل باری کی باتوں کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے جو پوچھا میں نے بتا دیا۔ اور جہاں تک ملزم کی گاڑی کے نمبر کا سوال ہے تو اس نے سانس درست کرنے کے لیے وقفہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ گاڑی کا رنگ، ماڈل اور نمبر وغیرہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ وہ میری نظر کے عین سامنے کھڑی تھی اور جتنی دیر میں ملزم اوپر سے ہو کر آتا، میں نے 2-3 بار نگاہ اٹھا کر گاڑی کے اندر دیکھا تھا۔ گاڑی کے اندر دیکھا تھا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیوں بھائی؟ کیا گاڑی کے اندر پتلی تماشا ہو رہا تھا؟ پتلی تماشا نہیں جناب، وہ بڑی رسان سے بولا، بلکہ اس گاڑی کی عقبی نشست پر 2 نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک نے جدید طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ حس سے مجبور ہو کر 2-3 مرتبہ مذکورہ لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کی شرٹ کے نیک پیٹرن یعنی کہ گلے کے ڈیزائن کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا۔ بہت خوب، میں نے اس کی پیشہ ورانہ چابک دستی کو سراہتے ہوئے کہا۔ پھر مزید 2-3 سوالات کے بعد میں نے جرا موقوف کر دی۔ اس روز ہمارا کیس ذرا تاخیر سے عدالت میں لگا تھا اور زیر سماعت کیس کا مقررہ وقت ختم ہونے میں اب چند منٹ ہی باقی بچے تھے۔ اس مدت میں کسی نئے گواہ کو نہیں بھگتایا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس قلیل مدت میں کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھا اور مجھے مذکورہ اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد انکوائری آفیسر ممتاز شاہ وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ شاہ صاحب، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، بس چند امور کی تصدیق کر دیں، اس نے بادل نخواستہ کہا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کی رات جمیل باری نامی ایک شخص نے آپ کو قتل کی واردات کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ آپ کو کب اور کیسے اس واقعے کی اطلاع دی گئی؟ جمیل باری نے ہمیں فون کیا تھا، آئیو نے جواب دیا۔ ہمارے روزنامچے میں اطلاع کا وقت رات 11 بجے لکھا ہوا ہے۔ اور آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 11:45 بجے۔ اس وقت تک جمیل باری مقتول کے فلیٹ میں موجود تھا؟
نہ صرف وہ موجود تھا بلکہ اس نے بیان کے لیے ٹیلر ماسٹر امجد کو بھی وہاں روک رکھا تھا۔ آئیو نے بڑے اعتماد سے بتایا، کیا یہ سچ ہے کہ جمیل باری ہی نے قاتل کے حوالے سے آپ کی توجہ ملزم کی جانب مبذول کرائی تھی؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بعد میں جب ہم نے ٹیلر ماسٹر سے پوچھ گچھ کی تو یہ ثابت ہو گیا کہ ملزم مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی تحقیق اور تفتیش سے کسی بھی طور یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وقوع کے روز میرا موکل مقتول سے ملنے گیا تھا تو اس نے واقعی مقتول کو قتل بھی کیا تھا۔ آئیو کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھایا۔ کیا میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتانا پسند کریں گے کہ جمیل باری نے کس بنا پر یہ طے کر لیا تھا کہ مقتول کو ملزم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا ملزم کے حوالے سے اس کے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت لگ گیا تھا؟ جی ہاں، آئیو نے سر کو اس باتی جنبش دی اور بتایا، جمیل باری نے مقتول کے فلیٹ میں ایک براؤن لفافہ رکھا دیکھا تھا جس کے اندر ملزم کے اکاؤنٹ سے مقتول کے نام جاری کردہ 20,000 مالیت کا ایک کراس چیک بھی موجود تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ ملزم مقتول کے فلیٹ پر اسے ملنے گیا تھا۔ میں نے اب آئیو کو یہ یاد دلانا مناسب نہ سمجھا کہ مقتول کے وہاں جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قتل بھی اسی نے کیا ہوگا۔ میں نے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، کیا یہ براؤن لفافہ اور کراس چیک وہی تو نہیں جس کا تذکرہ ملزم نے بھی کیا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ جب میں اسے جرح کر رہا تھا تو میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے یہ تفصیل بتائی تھی۔ جی ہاں وہی، وہ ساختہ بول اٹھا۔ میں نے سوالات کے زاویے کو فوراً تبدیل کر دیا۔ شاہ صاحب، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ مقتول سلمہ اپنے بیڈ پر مردہ پڑی تھی، اس نے بتایا۔ مقتول کے سینے میں ایک خطرناک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ آثار سے یہی لگتا تھا کہ اس نے موت سے لڑنے کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اپنی موت کے وقت مقتول کسی نشہ آور شے کے زیر اثر تھی، جب ہی وہ موت کے خلاف خاطر خواہ مزاحمت نہ کر سکی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مقتول کے بیڈ پر ایسے آثار دیکھنے کو نہیں ملے تھے جسے پتہ چلتا کہ اس نے موت سے لڑنے کی کوشش کی تھی؟ کیا مقتول کے بیڈ روم میں یا فلیٹ کے کسی اور حصے میں آپ کو ایسے شواہد ملے جسے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نے زبردستی وہاں گھس کر کوئی مداخلتی کارروائی کی ہو؟ اس نوعیت کی کسی افراتفری اور اٹھا پٹک کو آپ نے نوٹس کیا تھا؟ جی نہیں، فلیٹ کی ہر شے اپنی جگہ رکھی نظر آئی تھی، اس نے بتایا۔ گڈ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ نے آلۂ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خنجر کے دستے پر سے اپنے فنگر پرنٹس بڑی چالاکی سے صاف کر دیے تھے۔ فلیٹ کے دوسرے حصوں میں کہیں ملزم کے فنگر پرنٹس ملے ہوں؟ جی نہیں، وہ بخلاہٹ آمیز انداز میں بولا، کہیں بھی ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں مل سکے۔ اس شخص نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر اس مقام کو اچھی طرح صاف کر دیا تھا جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگا تھا۔ ونڈرفل، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ ملزم گویا جیمز بانڈ 007 ہو گیا، جس نے 5 منٹ سے بھی قلیل مدت میں اس فلیٹ تک رسائی حاصل کی، مقتول کے بیڈ روم میں پہنچا، اسے قتل کیا، آلۂ قتل اور فلیٹ کے مختلف درجن بھر مقامات سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے، اور یہ گیا وہ گیا۔ میں نے لمحاتی خاموشی کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، شاہ صاحب، اس قسم کے پھرتیلے کردار صرف کہانیوں یا فلموں میں ہوتے ہیں، یا پھر مشرق میں یہ صحرا عمران کی صورت مرحوم ابن صفی کے سر جاتا ہے۔ جیتی جاگتی حقیقی زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ 5 منٹ کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ، وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کہ یہ آپ کے موکل کا بیان ہے۔ وہ غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہی کام اس نے 10 یا 15 منٹ میں انجام دیا ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو درست مان لیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ کو بھی میرے ایک سوال کا پوری دیانتداری سے جواب دینا ہوگا، آپ تیار ہیں؟ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ پوچھیں، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ آئیو صاحب، آپ مقتول اور ملزم کی پچھلی زندگی کی کہانی سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے ازدواجی زندگی میں کیا کیا پیچ و خم آئے، اور پھر ان کا رشتہ کن ڈرامائی اور افسوسناک حالات میں ختم ہوا، ایک ایک لمحے کی تفصیل آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جواب دیں شاہ صاحب؟ جی ہاں، میں سب جانتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ملزم کے لیے اپنے دل میں بے پناہ نفرت رکھنے والی مقتول ملزم کی آمد پر نہ صرف اس کے لیے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول دے بلکہ اسے خاموشی سے اپنے ساتھ بیڈ روم تک بھی لے جائے؟ جب فلیٹ کے اندر کسی نوعیت کی افراتفری اور زور زبردستی نہیں کی گئی تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ جس شخص نے بھی مقتول کا مرڈر کیا ہے
وہ اس کے لیے قابل بھروسہ تھا، اتنا قابل بھروسہ کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ روم تک لے جانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، اور ایسا شخص کم سے کم میرا موکل تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، یہ سوچنا میرا نہیں، آپ کا کام ہے۔ میں نے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے فیس حاصل کی ہے، اور میں اپنا کام تندہی سے کر رہا ہوں، بلکہ سمجھے کہ میں نے آج اپنا کام مکمل کر دیا۔ البتہ ہاں، میں نے تھوڑا وقفہ دیا، پھر ڈرامائی انداز میں کہا، اگر استغاثہ میری فیس کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے تو میں قاتل تک رسائی کے سلسلے میں ان کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ آئیو پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور وٹنس باکس میں مقتول کا منگیتر اور پرفارمنس آرٹ اکیڈمی کا مالک مسٹر جمیل باری کھڑا تھا۔ باری کی عمر 40+ نظر آتی تھی۔ وہ ایک خوب رو اور وجی مرد تھا۔ اس کی شخصیت کو بلا شبہ شاندار کہا جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت نفیس قسم کے سوٹ میں ملبوس تھا، تاہم اس کے چہرے پر وہ اطمینان اور آسودگی نظر نہیں آتی تھی جو اس کی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہو۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور متذبذب دکھائی دیتا تھا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اب تک کی عدالتی کارروائی اس کے علم میں آ چکی تھی۔ یہ سن کر شاید اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی کہ ملزم اس کیس سے صاف بچ نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی اشک شوئی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جمیل باری نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا اور وکیل استغاثہ پوچھ تاچھ کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے اجرا سے زیادہ تعزیت کی، مقتول کی المناک موت پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، اور بار بار گواہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ سانحے کے لیے گواہ کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وکیل استغاثہ نے اجرا ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹہرے کے قریب چلا گیا اور جمیل باری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ ایسے کڑے انداز میں اپنی اجرا کا آغاز کیا۔ باری صاحب، آپ کی اکیڈمی کیسی چل رہی ہے؟ بس چل رہی ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں، اب وہ بس ہی چل سکتی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی اکیڈمی کی رونق یعنی آپ کی منگیتر تو روٹ کر اس دنیا سے اس دنیا میں جا چکی ہے۔ اس قدم قدم سے جو اکیڈمی میں چہل پہل تھی وہ اب کہاں؟ وہ میرے تبصرے پر خاموش رہا۔ میں نے پوچھا، باری صاحب، آپ نے شوق میں اکیڈمی کھول لی تھی یا کہیں سے آپ نے پرفارمنگ آرٹ کی باقاعدہ تعلیم بھی لے رکھی ہے؟ ہمارے زمانے میں اس قسم کے فنون سکھانے والی باقاعدہ اکیڈمیز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ تھیٹر کا احسان ہے۔ میں تعلیم یافتہ تھا، محنت بھی جان توڑ کر کی، اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ بن ہی گیا ہوں۔ اچھا، تو آپ تھیٹر بھی کرتے رہے ہیں؟ میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ جی ہاں، اس نے فخری انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی۔ کسی بھی آرٹسٹ کے لیے تھیٹر سے بڑا کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ یہ استاد مار مار کر سکھاتا ہے، اور اتنا زیادہ مارتا ہے کہ پھر آرٹ کی دنیا میں انسان کبھی مار نہیں کھاتا۔ آپ کتنی سلجھی ہوئی اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کر رکھی ہے؟ میں الحمدللہ گریجویٹ ہوں، اس نے بتایا۔ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، سبحان اللہ، واہ واہ۔ وکیل استغاثہ ناپسندیدہ نظر سے مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اس کیس میں نے اس کی بولتی بند کر رکھی تھی، اسے ایک مرتبہ بھی نعرہ مستانہ یعنی آبجیکشن یور آنر بلند کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ اب تک اس کیس کی جتنی سماعت ہوئی تھی اس میں ملزم قدم بقدم خود بخود شک کے دائرے سے رفتہ رفتہ باہر نکلتا جا رہا تھا، اور یہی بات وکیل استغاثہ کے لیے تشویش اور تکلیف کا باعث تھی۔ وہ ایسے معاندانہ انداز میں مجھے تک رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا، تاہم اسے پوری شدت سے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کیس کی ڈور اس کے ہاتھ سے پھسلی جا رہی تھی۔ مجھے کچا چبانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں گوشت پوست کے بجائے اس کے لیے لوہے کا چنا بن چکا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے وکیل استغاثہ کو نظر انداز کیا اور گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، باری صاحب، گریجویٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو دنیاوی معلومات کے علاوہ دین کی بھی اچھی خاصی سوجھ بوجھ ہوگی۔ کسی حد تک ہے، وہ بولا، لیکن میں اس سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعوے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ بتائیں، آپ نماز وغیرہ تو پڑھتے ہوں گے؟ کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، اس نے قدرے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہی ہیں نا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اس کے دعوے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، باری صاحب، کیا آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے کس منفی عمل کو گناہ عظیم سے تعبیر کیا ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جج سمیت تمام حاضرین عدالت چونک کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگے۔ جج نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا،
اور وکیل صاحب اپنے اعتراض کی وضاحت کریں۔ جناب عالی، یہ عدالت سلمہ مرڈر کیس کی سماعت کے لیے منعقد کی گئی ہے، وکیل استغاثہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جیسا کہ معزز عدالت دیکھ رہی ہے، پچھلے 15 منٹ سے فاضل وکیل استغاثہ کے معزز گواہ کو دینیات پڑھا کر زیچ کرنے کی کوشش کر۔ استغفر اللہ۔ میں نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بآواز بلند کہا، میرے فاضل دوست، آپ دین کی باتوں کو زج کرنے کا سامان کہہ رہے ہیں، فوراً سچے دل سے توبہ کریں۔ ایک مسلمان کو اس قسم کا کفر بکنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ نے اپنی غلطی کی معافی نہیں چاہی تو کس قدر غلط ہوگا۔ میری لتاڑ نے اسے نروس کر دیا۔ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا کیا مطلب تھا وکیل صاحب؟ جج نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وکیل صفائی غیر متعلق باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ مردامت امیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، بھلا بتائیں گواہ کی دینی معلومات کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جج کا روئے سخن میری جانب گھوما اور اس نے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا گواہ کی دینی سوجھ بوجھ کسی حوالے سے اس کیس سے تعلق رکھتی ہے؟ جی ہاں، بالکل رکھتی ہے، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کاش وکیل استغاثہ چند لمحات کے لیے خاموش رہ کر میری بات مکمل ہونے دیتے تو انہیں اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ایک کاش۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ جج نے مجھے جرا جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے دوبارہ استغاثہ کے گواہ جمیل باری کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جی باری صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انسان کا ناپسندیدہ اور قابل مذمت عمل کون سا ہے؟ ایسے تو بہت سے اعمال ہیں۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، پتہ نہیں آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں اس کی جان چھوڑنے والا کہاں تھا؟ میں نے پوچھا، کیا واقعی آپ میرا اشارہ نہیں سمجھے یا نہ سمجھی کی اداکاری کر رہے ہیں؟ آخر کو آپ ایک آرٹ اکیڈمی کے روح رواں ہیں، میں واقعی نہیں سمجھ سکا۔ وہ معذرت آمیز انداز میں بولا، آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص میاں بیوی کے بیچ نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کے اس عمل کو سنگین ترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اس خوفناک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار سے چھو گیا ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سٹیج اور تھیٹر کی دنیا کے منچے ہوئے اداکار صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، آپ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مقتول اور ملزم کی زندگی میں زہر بھرا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ازدواجی بندھن ٹوٹ گیا۔ آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مقتول نے نہ صرف ملزم سے نفرت کرنا شروع کر دی بلکہ ملزم کے دل کو بھی اپنے لیے مردہ اور بے حس بنا دیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مقتول مجھے چاہتی تھی اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ملزم کسی بھی قیمت پر مقتول کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ملزم اپنا گھر اجاڑنے پر تیار نہیں تھا، میں نے فنکار سے متشابہ آواز میں کہا۔ لہٰذا آپ کی ہدایت پر مقتول نے اسے انسانی جبلت اور ضرورت کی مار ماری تاکہ وہ اندر باہر سے ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کا جسم پھٹ جائے اور دماغ پاش پاش ہو جائے۔ اس شریف النفس انسان کو 540 راتوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اشتہا انگیز لذیذ کھانا اس کی نظر کے سامنے گھر کے اندر متحرک رہتا تھا، لیکن اسے ہاتھ بڑھا کر ایک نوالہ لینے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ مذہباً، قانوناً اور اخلاقاً وہ سجا سجایا دسترخوان ملزم کا حق اول تھا۔ وہ زبردستی بھی اسے حاصل کر لیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اس پر انگلی اٹھانے کی۔ لیکن مسٹر باری، میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ سب کی نظریں مجھ پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر باری، آپ نے اور مقتول نے ملی بھگت سے ملزم کی بے خبری میں اسے بے دست و پا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے یہ سب ظلم و زیادتی برداشت کر رہا تھا۔ تم دونوں ملزم کی مجبوری سے کھیل رہے تھے۔ اس کھیل سے بھی تم لوگوں کا جی نہیں بھرا تو پھر تم دونوں نے مل کر ملزم کی ناسودہ خواہشات کو کچلنے، اس کے ارمانوں کو بلڈوزر کرنے کے لیے ریشم والا خاردار تیر چلا دیا، اور یہ تیر نشانے پر جا لگا۔ کوئی مسافر تپتے ہوئے صحرا میں میلو آبلا و پیاسا چلتا آ رہا ہو تو وہ زہریلے پانی کو بھی امرت سمجھ کر منہ سے لگا لیتا ہے۔ میری جذباتی تقریر کے جواب میں اس نے شرمندگی بھرے انداز میں صرف اتنا کہا، ہم ایک دوسرے کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے۔ ملزم سے مقتول کی جان چھڑانے کے لیے مجبوراً ہمیں یہ راہ اختیار کرنا پڑی، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا غلط کیا۔ ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے۔ بیٹا جی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ تم دونوں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں اللہ کے نہیں بلکہ اس کے ایک بندے یعنی ملزم کے مجرم ہو، لہٰذا جب تک میرا موکل آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کی کوئی التجا سننے والا نہیں۔
مقتول تو اپنے حسرتناک انجام کو پہنچ چکی، اس کا حساب کتاب وہاں شروع ہو گیا ہوگا۔ لیکن آپ کے لیے مسٹر باری، آپ کے لیے بھی موقع ہے۔ اگر آپ ملزم سے معافی چاہ کر اس کا دل صاف کر دیں تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے چھت کی جانب اشارہ کر دیا، مطلب تھا دوسرے جہان میں۔ میں ضرور ملزم سے اپنی خطا کے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ کسی بندے دے پتر کی طرح سعادت مندی سے بولا۔ لیکن یہ تو، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ملزم کی جانب تکنے لگا۔ یہ تو کیا باری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو سلمہ کے قتل میں سزا پا کر جیل جانے والا ہے۔ میرے موکل نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے نہایت ہی مستحکم انداز میں کہا، لہٰذا وہ اس عدالت سے باعزت بری ہو کر سیدھا گھر جائے گا۔ اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کیس سے نبٹنے کے بعد آپ بڑی سہولت سے ملزم نہیں بلکہ وقار علی کے پاس جا کر معافی تلافی کر کے اپنے دل اور ضمیر کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قاتل نہیں ہے تو، وہ ملزم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو پھر سلمہ کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ اصلی قاتل تک تو آپ ہمیں پہنچائیں گے مسٹر باری، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اگرچہ وکیل ثغاثہ یا انکوائری آفیسر کی طرف سے میری فیس کو یقینی نہیں بنایا گیا، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میرے اس ترش وار پر وکیل استغاثہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم گواہ کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، میں آپ کو اصل قاتل تک کیسے پہنچاؤں گا؟ اس طرح، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، باری صاحب، وقوعہ کے روز آپ مقتول کے پاس کتنے بجے پہنچے تھے؟ 10:30 بجے رات، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ عموماً اسی وقت مقتول سے ملنے جایا کرتے تھے؟ ہماری ملاقات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اس نے بتایا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، ہم نے ایک ساتھ ڈنر کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے 10 بجے مقتول کو پک کرنا تھا، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی اور میں 10:30 بجے وہاں پہنچا۔ جب آپ مقتول کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو کیا ہوا تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے ڈور بیل بجائی تھی یا دستک دی تھی؟ پہلے ڈور بیل بجائی تھی، اس نے بتایا۔ جب اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو میں نے دروازے پر باقاعدہ دستک دی۔ دستک کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا، اور آپ کھلے ہوئے دروازے سے فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ نے مقتول کا نام لے کر آواز بھی دی ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہوگا۔ اس صورتحال نے آپ کے تجسس کو تشویش میں بدل دیا اور آپ دھڑکتے دل کے ساتھ مقتول کے بیڈ روم میں پہنچ گئے، جہاں وہ اپنے بیڈ پر مردہ پڑی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جب آپ مقتول کے فلیٹ پر پہنچے تو اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اسے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی منگیتر کے قاتل نہیں ہیں، میں نے مدورانہ انداز میں کہا۔ آپ ہم ملزم کی بے گناہی کی طرف آتے ہیں۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا، اس کے چہرے پر اطمینان کی بہار تھی۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، وقوعہ کی شام 7 بجے ملزم مقتول کو ایک براؤن لفافہ دینے آیا تھا جس کے اندر ایک کراس چیک موجود تھا۔ یہ وہی براؤن لفافہ اور چیک ہے جو آپ کو مقتول کے بیڈ روم میں پڑا ملا تھا اور جس کی بنا پر قاتل کے حوالے سے آپ کا شک ملزم کی طرف گیا تھا۔ چنانچہ اسی حوالے سے پہلے اپنے ٹیلر ماسٹر امجد سے پوچھ گچھ کی اور بعد ازاں پولیس کی آمد پر آپ نے ملزم کی جانب اشارہ کر دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ آپ ایک آرٹ اکیڈمی بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں باری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لہٰذا اس حوالے سے شہر میں ہونے والی سرگرمیوں کی آپ کو خبر رہتی ہوگی۔ جی ہاں، میرے پاس ایسی سرگرمیوں میں شرکت کے دعوت نامے آتے رہتے ہیں، اس نے میرا کام آسان بناتے ہوئے بتایا۔ میں نے شہر کے ایک معروف ہوٹل کا نام لیا اور کہا، وقوعہ کے روز مذکورہ مقامی ہوٹل میں فائن آرٹس کی ایک ایگزیبیشن منعقد کی گئی تھی، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی۔ جی ہاں، میرے پاس اس ایگزیبیشن کا انویٹیشن بھی آیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر میں وہاں نہیں جا سکا تھا، اور پھر مقتول کے ساتھ میرا ڈنر بھی فکس تھا۔ آپ جس بھی وجہ سے اس نمائش میں شرکت نہیں کر سکے تھے یہ ہم نہیں ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ میرے موکل نے اپنی بیٹی اور اس کی دوست کے ہمراہ مذکورہ تصویری نمائش نہ صرف اٹینڈ کی تھی بلکہ وہ 7:30 بجے سے لے کر نمائش کے اختتام یعنی رات 10 بجے تک مذکورہ ہوٹل ہی میں موجود بھی رہا تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کے ثبوت کے لیے عارفہ اور ماریہ کے علاوہ ابھرتے ہوئے آرٹسٹ مسٹر شاہد حسین کی گواہی بھی مجھے میسر ہے۔ جب بھی معزز عدالت کا حکم ہوگا میں صفائی کے ان گواہان کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کر دوں گا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، مقتول سلمہ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان سینے میں خنجر گھونپ کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اس عرصے کے دوران میرا موکل مقامی ہوٹل میں تصویری نمائش دیکھنے میں مصروف تھا۔ لہٰذا استغاثہ کا یہ دعویٰ بالکل احمقانہ ہے کہ میرے موکل نے اپنی سابق بیوی کو قتل کیا ہے۔
لیکن سلمہ کا قتل ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے، جمیل باری نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اگر ملزم اس کا قاتل نہیں تو پھر کون ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اجازت طلب انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ آئیو وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے آئیو ممتاز شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، میں ابھی تک آپ کی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ ملزم نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے مقتول کے فلیٹ کے مختلف حصوں سے اپنے فنگر پرنٹس کو صاف کر دیا تھا۔ اب ذرا سا یہ بتا دیں کہ آپ نے جائے وقوع سے فنگر پرنٹس کلیکشن کا جو پروسیس کیا تھا اس کا ریکارڈ آپ کے پاس کہیں محفوظ ہے؟ بالکل محفوظ ہے جناب، وہ بڑے فخر سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم ایسے اہم ثبوتوں کو بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی جناب، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، یہ تو طے پا گیا کہ یا تو ملزم نے میری تحقیق کے مطابق مقتول کے فلیٹ میں قدم ہی نہیں رکھا، یا پھر آپ کی تھیوری کے مطابق اس نے واپسی سے پہلے فلیٹ کے ہر حصے سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کر دیے تھے، یعنی اس کی انگلیوں کے نشانات کا کوئی نمونہ آپ کے ریکارڈ میں محفوظ نہیں۔ اب ذرا یہ فرمائیے، میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے ریکارڈ میں محفوظ فنگر پرنٹس کس کس شخصیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں؟ ہم نے 3 افراد کے فنگر پرنٹس محفوظ کیے تھے، آئیو نے گھمبیر انداز میں بتانا شروع کیا۔ نمبر 1 مقتول سلمہ، نمبر 2 منگیتر جمیل باری، اور نمبر 3 کون؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ان فنگر پرنٹس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا، آئیو نے شکست خوردہ انداز میں جواب دیا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے بآواز بلند نعرہ لگایا، جن نمبر 3 فنگر پرنٹس کی شناخت نہیں ہو سکی وہ قاتل کی انگلیوں کے ہی نشانات ہیں، اور اس قاتل تک ہمیں مسٹر باری پہنچائیں گے۔ میں سکاسا کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور تہمکانہ لہجے میں کہا، مسٹر باری آپ، لیکن میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بے حد الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ مسٹر باری، میں نے اپنی جرح میں طوفان کسی تیزی اور تندی شامل کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، آپ ان قریب مقتول سے شادی کرنے جا رہے تھے، سوچ کر بتائیں، آپ کی شادی سے سب سے زیادہ ناخوش کون تھا؟ میرا دھیان تو ملزم کی طرف ہی جاتا ہے جناب، ملزم متوقع قاتل کی فہرست سے خارج ہو چکا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ کسی ایسی لڑکی یا عورت کی نشاندہی کریں جو آپ سے شادی کی خواہش مند تھی اور مقتول کے ساتھ آپ کی شادی اسے قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ میری نظر میں ایسی کوئی بھی لڑکی یا عورت نہیں ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اپنی نگاہ کو تصویر کے دوسرے رخ پر ڈالیں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کوئی ایسا شخص جو مقتول میں گہری دلچسپی رکھتا ہو، اس کا امیدوار ہو، اس سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ضربات کا عمل جاری رکھا، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، اپنے حلقہ احباب کو ٹٹولیں، اکیڈمی کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں۔ اکیڈمی کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ پھر اس کے لب تھرتھرائے اور وہاں سے ایک نام پھسل کر آواز کی شکل اختیار کر گیا، نوید قریشی۔ نوید قریشی کون؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ نوید اکیڈمی کے بزنس میں میرا پارٹنر ہے، جمیل باری نے بتایا۔ میرے جاننے والوں میں صرف نوید ہی ایک ایسا شخص ہے جو سلمہ سے بڑی فری گپ شپ کرتا تھا۔ سلمہ سے اس کی بے دخلی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن نوید چونکہ میرا بزنس پارٹنر ہے اور اس وقت تک سلمہ سے میری منگنی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا میں نوید کی کسی حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ منگنی کے بعد تو نوید قریشی نے کبھی سلمہ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہماری منگنی کی خبر سن کر نوید جیسے بجھ سا گیا تھا، یعنی اسے اس خبر سے گہرا صدمہ پہنچا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ باری نے گول مول جواب دیا کہ کہیں یہ وہی نوید قریشی تو نہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، ریشم والے ڈرامے کی رات جو سلمہ کے بلانے پر جائے وقوع یعنی ملزم کے گھر پہنچ گیا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی نوید قریشی ہے۔ باری نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نوید ہی نے واپسی پر مجھے بتایا تھا کہ کام تسلی بخش طریقے سے ہو گیا ہے، یعنی ملزم نے مقتول کو طلاق دے دی ہے۔ جی میرا یہی مطلب ہے۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑا اور بڑے مدلل انداز میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ان تمام حجت کے طور پر میں آئندہ پیشی پر ملزمہ کی بیٹی عارفہ کی دوست ماریا اور نوجوان آرٹسٹ شاہد حسین کو صفائی کے گواہان کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر دوں گا، تاکہ ملزم کی باعزت بریت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور جہاں تک سلمہ مرڈر کیس کے استغاثہ کا تعلق ہے تو میں نے تھوڑا توقف کر کے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اپنے فاضل دوست کی بہتری کے لیے صرف یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ جلد از جلد نوید قریشی کے فنگر پرنٹس حاصل کر کے پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ نمبر 3 ان نون
فنگر پرنٹ سے اس کا موازنہ کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے. دیٹس آل یور آنر. جج نے متعلقہ عدالتی عملے اور انکوائری آفیسر ممتاز شاہ کو ہدایت کی کہ نوید قریشی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے آئندہ پیشی پر عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے بعد اگلی پیشی کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا. دی کورٹ از ایڈجرنڈ. پچھلی پیشی پر میں نے قاتل کے سلسلے میں نوید قریشی کے حوالے سے نشاندہی کر کے استغاثہ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی تھیں. اسی روز پولیس نے نوید قریشی کو شامل تفتیش کر کے جب اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے اور ان کا موازنہ پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ نمبر 3 فنگر پرنٹ سے کیا گیا تو سارا معاملہ صبح روشن کے مانند صاف اور عیاں ہو گیا. فنگر پرنٹس کے دونوں نمونے آپس میں میچ کر گئے تھے. پہلے تو نوید قریشی دائیں بائیں اور آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن یہ بھی ایک تلخ اور آزمودہ کار حقیقت ہے کہ پولیس جب بالکل درست بندے پر ہاتھ ڈال دیتی ہے تو پھر اس کی زبان سے اقبال جرم کروانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. پولیس نے جب نوید قریشی کو اپنی مہمانداری کے چند فلیور سے آشنا کیا تو اس نے اقرار جرم ہی میں عافیت جانی. سلمہ کو اسی نے سینے میں ہنجر گھونپ کر موت کی نیند سلایا تھا. یہ قتل چونکہ اس نے دستانے پہن کر کیا تھا، لہٰذا ہنجر کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے. واقعات کے مطابق سلمہ دو رخی پالیسی پر عمل پیرا تھی. اس نے اپنی جگہ نوید قریشی اور جمیل باری دونوں کو آسرا دے رکھا تھا، اور اتنی مہارت کے ساتھ کہ ان دونوں میں ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ ہے اور دوسرے کو محض اپنے حسن کے سبز باغ دکھا رہی ہے. دونوں اپنی جگہ بہت خوش اور مطمئن تھے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے بعد ان سے شادی کر لے گی. لیکن جب سلمہ نے باری کے حق میں کھلم کھلا فیصلہ سنا دیا لیکن جب سلمہ نے باری کے حق میں کھلم کھلا فیصلہ سنا کر نہ صرف یہ کہ اسے باقاعدہ منگنی کر لی بلکہ اس کے دیے ہوئے فلیٹ میں رہنے بھی لگی تو نوید قریشی کے دل و دماغ کا جو حال ہوا ہوگا اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نوید قریشی نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا، میں اپنی اس بدترین شکست کو آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا، لیکن میں نے سلمہ سے باقاعدہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا بلکہ دل شکستگی کی اداکاری کرتے ہوئے نہایت ہی جذباتی انداز میں اسے اس کے نئے رشتے پر مبارکباد دی اور اس کے ساتھ ہی ایک درخواست بھی کی. کون سی درخواست؟ انویسٹیگیشن آفیسر نے چونک کر پوچھا. دراصل یہ میری ایک چال تھی، نوید قریشی نے بتایا. میں نے اس التجا کی کہ میں زندگی میں آخری مرتبہ 1 گھنٹہ تنہائی میں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کسی ایسی جگہ پر جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو. اس نے چند لمحات تک بڑے گمبھیر انداز میں سوچا، پھر فیصلہ سنا دیا. وہ لمحے بھر کے لیے رکا تو تفتیشی آفیسر نے پوچھا، مقتول نے تمہارے حق میں فیصلہ سنایا تھا یا تمہاری درخواست کو مسترد کر دیا تھا؟ اس کا فیصلہ میرے حق میں آیا تھا، نوید قریشی نے جواب دیا. ہم نے زندگی کے بہت سارے رنگین و سنگین لمحات تنہائی میں بتائے تھے. ہو سکتا ہے کسی انمٹ یاد کی پرچھائی نے اسے میری درخواست پر ہمدردی سے غور کرنے پر مجبور کر دیا ہو اور وہ میری بات ماننے پر تیار ہو گئی ہو. تو تم نے ایک خاص مقصد کے تحت اس سے ملاقات کی پھر خاموشی سے واپس چلے آئے؟ تفتیشی آفیسر نے طنزی انداز میں کہا. وہ نشہ ور شے کا کیا معاملہ تھا؟ وقوع کے روز اس نے مجھے 8 بجے اپنے فلیٹ پر آنے کو کہا تھا اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ 9 بجے سے پہلے مجھے وہاں سے رخصت ہونا ہوگا. اصلی قاتل وضاحت کرتے ہوئے بولا. میں پوری تیاری کے ساتھ ٹھیک 8 بجے اس کے فلیٹ پر تھا. اس نے میرے لیے چائے بنائی. میں نے نظر بچا کر اس کی پیالی میں نشہ ور دوا ملا دی. ہم دونوں نے آخری بار ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے چائے پی. چائے ختم ہوئی تو وہ سر میں درد کی شکایت کرنے لگی. میں سہارا دے کر اسے بیڈ روم میں لے آیا اور بااستگی بیڈ پر لٹا دیا. وہ میری دی ہوئی دوا کے زیر اثر آ چکی تھی. میں نے جب محسوس کیا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہی تو میں نے اپنے لباس میں چھپایا ہوا وہ خطرناک خنجر نکالا، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اور خنجر کا مہلک پھل اس بے وفا دغا باز کے سینے میں اتار دیا. وہ ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی جرم زدہ کہانی کو انجام دیتے ہوئے بولا. اس کے ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں. وہ کمینی عورت اسی لائق تھی. ایسی بازاری عورتیں بالآخر اتنے ہی حسرتناک انجام کو پہنچتی ہیں. مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں، بلکہ صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میں پکڑا گیا. حالانکہ چائے کے دونوں خالی کپ میں اپنے ساتھ لے گیا تھا تاکہ پولیس کو مجھ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ملے، لیکن میری بدقسمتی کے نوید قریشی کے اقبال جرم کے بعد میرے موکل کی برریت 101% یقینی ہو گئی تھی. آئندہ پیشی پر میں نے شاہد حسین ماریا اور عارفہ صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے اپنے موکل کو اس جھمیلے سے آزاد کرا لیا.